میں پودے جمے اس ریاض نجابت پہ لاکھوں سلام. خون خیر الرسل سے ہے جن کا خمیر، خون خیر الرسل سے ہے جن کا خمیر، ان کی بے لوث طینت پہ لاکھوں سلام. سیدہ ظاہرہ طیبہ طاہرہ، سیدہ ظاہرہ طیبہ طاہرہ، جان احمد کی راحت پہ لاکھوں سلام. جس کا آنچل نہ دیکھا مہو مہر نے، جس کا آنچل نہ دیکھا مہو مہر نے، اس ردائے نزاہت پہ لاکھوں سلام. شاہ شمشیر زن، شیر شمشیر زن، شاہ خیبر شکن، پرتوے دست قدرت پہ لاکھوں سلام. اصل نسل صفا وجہ وصل خدا، اصل نسل صفا وجہ وصل خدا، باب فصل ولایت پہ لاکھوں سلام. وہ حسن مجتبی سید الاسقیاء، وہ حسن مجتبی سید الاسقیاء، راکب دوش عزت پہ لاکھوں سلام. وہ شہید بلا شاہ گلگوں کباب، وہ شہید بلا شاہ گلگوں کباب، بے کسو دشت غربت پہ لاکھوں سلام. آج کی یہ محفل شہنشاہ ہفت اقلیم، تاجدار ولایت حضور تاج الاولیاء سیدی سرکار بابا تاج الدین رحمت اللہ تعالی علیہ کے عرس سراپا قدس کے موقع پر انہی کے قدموں میں بیٹھ کر ہم لوگ ان کے اجداد کا ذکر کرنے کی سعادت حاصل کر رہے ہیں. بابا تاج الدین درگاہ شریف ٹرسٹ اور تنظیم فیضان غوث اعظم کے اشتراک سے آج کی یہ محفل، جس کے متعلق مجھے حکم ہے کہ آپ نے بھی اعلانات کے ذریعے سے سنا ہوگا کہ آج کا عنوان کیا ہے. درگاہ ٹرسٹ والوں نے اور برادر مکرم جناب صوفی اسلم صاحب نے مجھے یہ حکم دیا ہے کہ شان پنجتن پاک بیان کی جائے، اور آپ اور ہم سب پنجتن پاک کا ذکر سننے کے لیے یہاں پر جمع ہوئے ہیں. اب آپ سے میری گزارش ہے کہ آپ کافی دیر سے بیٹھے ہیں اور بہت تاخیر بھی ہو چکی ہے. میں مزید آپ کو تاخیر نہیں کروں گا، بہت لیٹ کچھ نہیں کروں گا. بارش بھی ہو رہی ہے، کچھ لوگ کھڑے بھی ہیں، لیکن اگر اب آپ سننا چاہتے ہیں تو آپ کی توجہ میری طرف ہونی چاہیے. ویسے یہ کوئی جگہ خطاب کی اور تقریر کی ہے بھی نہیں، چونکہ سرکار تاج الاولیاء جو ہمارے مہاراشٹر کے بڑے اولیاء میں جن کا شمار ہوتا ہے، ماضی قریب کے بزرگوں میں جن کو اللہ رب العزت نے روحانیت میں بہت بلند مقام عطا فرمایا ہے، ان میں سے ایک ذات سرکار بابا تاج الدین رحمت اللہ تعالی علیہ کی ہے. اگر اللہ تعالیٰ کسی کو دل کی آنکھیں عطا کرے اور اگر کوئی دل کی آنکھیں پا جائے تو وہ اس چوکھٹ پر آ کر دیکھے تو اس کو اندازہ ہوگا کہ یہاں ہے کیا. اس کی وجہ یہ ہے کہ اگر انسان نابینا ہو اور انسان کو کوئی شعور نہ ہو تو پھر انسان کو تو قبریں برابر ہی لگتی ہے. لیکن یاقوت بھی پتھر ہے اور بیت الخلا میں لگا ہوا وہ بھی پتھر ہے. پتھر دونوں ہی پتھر ہے. ایک بیت الخلا میں پیروں کے نیچے ہے اور ایک بادشاہوں کے تاج پر لگا ہوا پتھر ہے. پتھر پتھر ہی ہوتے ہیں، لیکن بس جو جوہری ہوتا ہے وہ جانتا ہے کہ پتھر بھی جوہر ہے، لیکن پتھر پتھر برابر نہیں. اسی طرح قبر اور قبریں بھی برابر نہیں ہوتی، انسان برابر نہیں ہوتے. اللہ اکبر. بلکہ میں تو یہ کہتا ہوں کہ جانور بھی برابر نہیں ہوتے. جو ہم اپنے پیٹ کے لیے کاٹ کے کھا جائیں اس جانور کی کوئی حیثیت نہیں ہوتی، اور جس جانور کو ہم قربانی کے لیے منتخب کر لیں قرآن اس کی عزت کرنے کا ہمیں حکم دیتا ہے.
اس کی تعظیم کرنا کہ ہمیں حکم دیتا ہے، بلکہ اس جانور کی تعظیم کے لیے قرآن کہتا ہے وَمَن يُعَظِّمْ شَعَائِرَ اللَّهِ فَإِنَّهَا مِن تَقْوَى الْقُلُوبِ، کہ جو اللہ کی نشانیوں کی تعظیم کرتے ہیں یہ دلوں کے تقوی کی وجہ سے کرتے ہیں۔ اندازہ فرمائیں اللہ اکبر، یعنی وہ جانور جو اللہ کی راہ میں جانے والا ہے اس کی تعظیم کرنا یہ دلوں کے تقوی کی نشانی ہے۔ اب آپ اندازہ فرما لیں میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دیوانوں، تو آپ کو تاج الاولیاء کے قدموں میں بیٹھ کر ان کے آباء و اجداد کا ذکر سننا ہے، اور آپ جانتے ہیں کہ جب کسی کے سامنے اس کے باپ کا ذکر ہوتا ہے، اس کے دادا کا ذکر ہوتا ہے، اس کے آباء کا ذکر ہوتا ہے، تو انسان خوش ہوتا ہے کہ یہ بندہ میرے باپ داداؤں کی تعریف کر رہا ہے، تو وہ خوش ہوتا ہے۔ اور ہم بھی یہاں جو پنجتن پاک کا ذکر کرنے کے لیے جمع ہوئے ہیں، تو اندازہ فرمائیں جب بابا تاج الاولیاء کے قدموں میں بیٹھ کر ان کے عرس کی محفل میں جب ان کے آباء و اجداد کا ذکر کریں گے، ان کے دادا مولا علی کا ذکر کریں گے، ان کی دادی سیدہ فاطمہ کا ذکر کریں گے، ان کے دادا امام حسن کا ذکر کریں گے، ان کے دادا امام حسین کا ذکر کریں گے، ان کے جد کریم محمد الرسول اللہ کی شان بیان کریں گے، تو اندازہ فرمائیں تاج الاولیاء خوش ہو کر ایک مرتبہ مسکرا کر اگر اس مجمع پر نظر ڈال دیں تو آپ کا سب کا بیڑا پار ہو جائے گا اور میرا بھی بیڑا پار ہو جائے گا۔ اس لیے اب آپ کے وجود پر تھکن نہیں ہونا چاہیے، اور آپ جس طریقے سے عاشقوں کی طرح محفل سنتے ہیں اسی طریقے سے ہمیں یہ محفل کو سننا ہے، اس لیے کہ پنجتن پاک کا ذکر کیا جا رہا ہے۔ پنجتن پاک، پنجتن کہتے ہیں 5 تن کو، اس لیے کہ میری عادت ہے میں بات کو بالکل ابتدا سے شروع کرنا چاہتا ہوں تاکہ جو لوگ علم والے ہیں وہ بھی سمجھ جائیں کہ بات کیا ہو رہی ہے، اور جن کو علم نہیں ہے وہ بھی سمجھ جائیں کہ بات کیا ہو رہی ہے۔ مرد سے لے کے عورتیں تک، بچوں سے لے کر بڑے تک سب لوگوں کو پتا چل جائے پنجتن پاک آج عنوان ہے، شان پنجتن، شان پنجتن عنوان ہے۔ اگر پورا مجمع مل کے پنجتن بول دے تو گفتگو آگے ہو جائے۔ کیا عنوان ہے؟ شان پنجتن پاک کا ذکر ہے۔ 5 تن، یہ 5 تن کہاں نظر آئے؟ یہ 5 تن کیا ہے؟ اللہ اکبر، جب آیہ کریمہ نازل ہوئی انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا، یہ سورۃ الاحزاب کی آیہ کریمہ ہے۔ جب یہ آیت کریمہ نازل ہوئی تو بہت ساری کتب کے اندر، بلکہ اکثر کتب میں یہ بات موجود ہے کہ جب یہ آیہ کریمہ نازل ہوئی تو اس وقت اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ام المومنین سیدہ ام سلمہ کے گھر میں جلوگر تھے، آقا ام سلمہ کے گھر میں موجود تھے۔ اللہ اکبر، جب یہ آیت نازل ہوئی تو حضور علیہ السلام نے اپنی چادر کو لیا اور میرے آقا علیہ السلام نے دائیں سیدہ فاطمۃ الزہرا کو بٹھایا، بائیں مولا علی کو بٹھایا، اور اپنی گود میں امام حسن کو اور امام حسین کو بٹھایا۔ اب تاج الاولیاء سے مدینہ منورہ کی طرف تصور میں آ جائیں، ذرا غور تو کریں، روئے زمین پر، آسمان کے نیچے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنی مانڈی پر، اپنے زانوں پر دونوں شہزادوں کو بٹھاتے ہیں، اور بازو میں مولائے کائنات اور سیدہ فاطمہ کو بٹھاتے ہیں، اور اپنی چادر ان سب کے اوپر ڈال لیتے ہیں۔ اب چادر میں کتنے تن ہیں؟ 1 تن محمد الرسول اللہ کا، 1 تن سیدہ فاطمہ کا، 1 تن مولا علی کا، 1 تن امام حسن کا، 1 تن امام حسین کا۔ اسی 5 تن کو پنج تن کہتے ہیں۔ حضور نے 5 کو اپنے چادر میں اپنے وجود کے ساتھ چاروں کو شامل کیا اور عرض کی اللہ کی بارگاہ میں، اللہم ہؤلاء اہل بیتی، اللہم ہؤلاء اہل بیتی، اے اللہ یہ میری اہل بیت ہے، میں ان سے محبت کرتا ہوں، تو بھی ان سے محبت فرما، اور جو جو ان سے محبت کرے گا تو ان کو بھی اپنا محبوب بنا لے۔
देखो भाई, बात मैं सच्ची सच्ची करूं, या तो कोई नारा मत लगाओ, और अगर नारा लगाओ तो मर्दों की तरह लगाओ, और जवाब भी फिर मर्दों की तरह दो, वरना कोई जरूरत नहीं है। भाइयों, नारा तो मौला अली की तरह लगना चाहिए कि कभी दीवार हिलती है, कभी दर कांप जाता है, अली का नाम सुनकर अब भी खैबर कांप जाता। पंजतन पाक का जिक्र होना है, पंजतन पाक का जिक्र, 5 टन। अल्लाह के रसूल अलैहिस्सलाम ने फिर 5 टन का जिक्र किया। ये तो मैंने एक हदीस पेश कर दी पंजतन पर, 5 टन। एक और मकाम पे 5 टन का जिक्र किया। एक मर्तबा अल्लाह के रसूल अलैहिस्सलाम हुजरे फातिमा में तशरीफ लाए, और तशरीफ लाने के बाद मेरे आका अलैहिस्सलाम ने देखा कि मौलाए कायनात सो रहे हैं, मौला अली आराम कर रहे हैं। अल्लाह अकबर। सरकार ने फरमाया, ऐ फातिमा, ये जो सो रहा है वो यानी मौला अली, और फरमाया मैं यानी मुहम्मदुर रसूलुल्लाह, और फरमाया तुम यानी सैयदा फातिमा, और ये दोनों यानी इमाम हसन और इमाम हुसैन कितने हो गए? 5 टन। फरमाया जैसे आज हम एक साथ हैं, इंशाअल्लाह जन्नत में भी पांचों एक साथ रहेंगे। आका ने इरशाद में इंशाअल्लाह जन्नत में भी हम पांचों एक साथ रहेंगे। मगर कुर्बान, ये कितनी बड़ी बात थी। अली किसके साथ होंगे जन्नत में? हुजूर के साथ। सैयदा किसके साथ होगी? हुजूर के साथ। हसन पाक किसके साथ होंगे? हुजूर के साथ। इमाम हुसैन किसके साथ होंगे? हुजूर के साथ। लेकिन कुर्बान जाए, करीम बाप की करीमा बेटी ने यूं अर्ज किया, बाबा जान हम तो एक साथ होंगे, लेकिन जो हमसे मोहब्बत करने वाले हैं वो कहां होंगे? सरकार ने फरमाया, बेटी जहां हम होंगे वही हमसे मोहब्बत करने वाले भी। पंजतन के गुलामों, ये कितने बड़े नसीब की बात है। ए पंजतन के गुलामों, ये कितने बड़े नसीब की बात है। हमारे आमाल चाहे जो हो, हुजूर ने बशारत दी है, पंजतन एक साथ होंगे। और पंजतन से मोहब्बत करने वाले भी, जवाब दे, पंजतन से मोहब्बत करने वाले भी, पंजतन से मोहब्बत करने वाले भी हुजूर अलैहिस्सलाम के साथ होंगे। अल्लाह अकबर। अब आइए शान पंजतन का आगाज किया जाए। उस पंजतन में जो पहला तन है, जल्दी जल्दी से पढ़ते हैं, वक्त काफी हुआ है, बारिश का मौसम भी मजबूर करता है, लेकिन आपकी तवज्जो हो तो बात आगे बढ़ती है। पंजतन में पहला तन किसका? पंजतन में पहला तन किसका? मुहम्मदुर रसूलुल्लाह, हम सबके आका और मौला, सैयदुल आलमीन, सैयदुल मासूमीन, कायदुल मुरसलीन, हुजूर अहमद मुज्तबा मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। उनकी शान क्या है? जल्दी जल्दी से पढ़ते हैं। ये शान पंजतन है। और उस पंजतन में पहला तन किसका है? मेरे सरकार का। तन बदन नूर है। वो तन कैसा है? मेरे सरकार का तन बदन नूर है। जिस्म तो जिस्म है, पैरहन नूर है। जिस्म तो जिस्म है, पैरहन नूर है। अल्लाह अकबर। हुजूर की शान क्या है? अब जरा एक नजर में आशिकों जरा तवज्जो करना। जिसका कलेमा पढ़ते हो उस नबी की शान क्या है? उस पहले तन की शान क्या है? वो पहला वो है जिसके नूर को अल्लाह ने सबसे पहले पैदा फरमाया। हुजूर खुद फरमाते हैं, अव्वलो मा खलक अल्लाह नूरी। अपने नबी की शान ये है, सबसे पहले नूरे मुस्तफा पैदा किया गया। आका से पूछा, या रसूल अल्लाह आप नबी कब से हैं? मेरे आका फरमाते हैं, अभी आदम और हव्वा मिट्टी और पानी के सफर तय कर रहे थे, उस वक्त भी मैं अल्लाह का नबी था। वो कौन नबी
نبی ہے، اللہ اللہ، آدم سے پہلے وہ نبی ہے، شیش سے پہلے وہ نبی ہے، داؤد سے پہلے وہ نبی ہے، ایوب سے پہلے وہ نبی ہے، انبیاء سے پہلے وہ نبی ہے، حتیٰ کہ وجود جبریل سے پہلے وہ نبی ہے، حتیٰ کہ عرش کی پیدائش سے پہلے وہ نبی ہے، حتیٰ کہ کائنات سے پہلے، حتیٰ کہ حتیٰ بھی نہیں تھا، کچھ بھی نہیں تھا، جب صرف خدا تھا اس وقت اللہ اکبر اس خدا نے اپنے نور سے اپنے محبوب کے نور کو پیدا فرمایا، اللہ اکبر۔ اب کیا تھا؟ کچھ نہیں تھا، وہ نور تھا کہاں؟ زمین نہ تھی، آسمان نہ تھا، چاند نہ تھا، سورج نہ تھا، ستارے نہ تھے، سیارے نہ تھے، تو وہ نور تھا کہاں؟ ارے جو تھا اسی کے قرب میں تھا، اور کیا کر رہا تھا؟ گویا کہ یوں کہہ لے اللہ اکبر، ایک حسن تھا، ایک عشق تھا، جو حسن تھا اس کو خدا کہتے ہیں، جو عشق تھا اس کو نور مصطفیٰ کہتے ہیں۔ جب وہ نور پیکر بشر میں آیا، جب وہ نور پیکر بشر میں آیا، یہاں تھوڑی توجہ نوجوانوں کی چاہتا ہوں، جب وہ نور پیکر بشر میں آیا تو کچھ لوگوں نے دھوکہ کھایا، جب وہ نور پیکر بشر میں آیا تو کچھ لوگوں نے دھوکہ کھایا، اور ان کی زبان پر آیا کہ نبی تو ہماری طرح ہے۔ ہم نے کہا نبی کو لباس بشر میں دیکھ کر تم دھوکہ کھا گئے، لیکن ہم نے جب نبی کو لباس بشر میں دیکھا، آپ کی توجہ اگر ہے تو میں بہت بڑی بات کرنے جا رہا ہوں، ناگپور والوں، بابا تاج الدین کے عرس میں آنے والوں سنو، ارے جب بابا تاج الدین اپنی طرح نہیں ہے تو ان کے نانا اپنی طرح کیسے ہو سکتے ہیں؟ جس جماعت میں تاج الدین نہ ہو وہ جماعت والے کہہ سکتے ہیں نبی ہماری طرح، لیکن جس جماعت میں تاج الدین جیسا بزرگ موجود ہو پھر انسان کہے یار تاج والا جیسا میں نہیں ہو سکتا تو ان کے نانا جیسے کیسے ہو سکتا ہے؟ لوگ کہیں گے ارے تاج والے جیسا کیوں نہیں ہو سکتا؟ ہم نے کہا نادان، اگر تجھے جیل کے لاک اپ میں ڈال دیا جائے تو تو سڑتا پھرے اور کوئی بچانے والا نہ ہو، لیکن میرا تاج ایسا ہے، جیل میں ڈالا گیا آفیسر پاگل ہو گیا، اندر بھی نظر آتے ہیں باہر بھی نظر آتے ہیں۔ اندازہ فرمائے، اندر بھی نظر آتے ہیں باہر بھی نظر آتے ہیں۔ آفیسر سوچتا ہے جو اندر ہے وہ تاج ہے یا جو باہر ہے وہ تاج ہے۔ اندازہ کرے جب نواسے کی شان کا یہ عالم ہے تو نانا محمد الرسول اللہ کی شان کا عالم کیا ہوگا؟ اللہ اکبر۔ تو جب لوگوں نے عالم بشریت میں نبی کے نور کو دیکھا تو کہنے لگے ہماری طرح، اور ان کو نبی چھوٹا نظر آیا، لیکن جب ہم نے نبی کو عالم بشریت میں دیکھا تو ہمیں مقام بشریت کا اندازہ ہو گیا، اور ہمیں پتا چلا یا اللہ لباس بشر کتنا عظیم ہے، اگر اس سے بڑا کوئی لباس ہوتا تو اللہ محبوب کو وہ لباس عطا کر کے بھیجتا۔ اسی کو بیدم شاہ وارسی نے بہت دمدار انداز میں کہا ہے، بیدم کہتے ہیں اور بڑے مزے میں کہتے ہیں اب آدمی کچھ اور ہماری نظر میں ہے، اب آدمی کچھ اور ہماری نظر میں ہے، جب سے سنا ہے یار لباس بشر میں ہے۔ اجازت ہو تو اس کو گردن میں ڈال، اجازت ہو۔ اصل میں ہمارے یہاں یہ رسم ہے خانقاہوں کی کہ اگر بزرگوں کا کوئی تبرک رکھ دیا جائے تو اس کو بلا وجہ اتارنے کی ضرورت نہیں ہے، لیکن اگر اجازت دے تو میں اس کو سر پہ سے گلے میں ڈال لیتا ہوں۔ ایک بار سب درود شریف پڑھیں، ایک بار سب عاشقوں کی طرح درود شریف پڑھیں۔ بھائیو ہزاروں لوگ اگر درود پڑھو گے تو ہزاروں درود پہنچیں گے۔ درود شریف بلند آواز سے پڑھیں۔ اللہ رب محمد صلی اللہ علیہ وسلم، نحن عباد محمد صلی اللہ علیہ وسلم،
सलातम व सलामन अलैका या रसूल अल्लाह। वो पंच तन में पहला तन, अब जरा गौर से सुने, मैं उस तन की शान पढ़ने लगा हूं। वो पंच तन में पहला तन कौन सा था, इसलिए कि उन्वान तवील होता जा रहा है, पांचों तन पढ़ना है भाइयों। और आप थोड़ा सा साथ नागपुर वाले, आज ऐसा लगता है बारिश का असर आप पर है, या देर तक बैठने की वजह से आप थक गए हैं। अगर थक गए तो उन्वान पूरा है, हुजूर की शान बयान हो गई, उन्वान मुकम्मल हो गया। लेकिन अगर पांचों तन सुनना है तो इस तरह खामोशी से मैं तुम्हें सुनने नहीं दूंगा। ये हम तीजे चहलुम की महफिल में नहीं आए हैं, हम तो ताज वाले दूल्हा की बारात में आए हैं। और फिर महफिल वैसे ही जिंदा होनी चाहिए। अल्लाह अकबर। सुनिए सुनिए, गौर से सुनिए। पहला तन मुहम्मदुर रसूलुल्लाह का, उस तन की शान क्या है यारो? उंगलियां उंगलियां होती है, उंगलियां उंगलियां होती है, लेकिन ये वो पहला तन है मुहम्मदुर रसूलुल्लाह का। उंगली क्या है? इशारा करें तो सूरज पलट आए। मेरे इमाम कहते हैं सूरज उल्टे पांव पलटे, चांद इशारे से हो चांद, अंधे नजदी देख ले कुदरत रसूलुल्लाह की। इशारा करे तो चांद टुकड़े हो जाए, इशारा करे तो दरख्त चल करके आए। अल्लाह अकबर। मुर्दों की तरफ इशारा करे तो जिंदगी उनको मिल जाए। अल्लाह अकबर। सूखे कुएं के अंदर अगर लुआब मुस्तफा, लुआब कहते हैं थूक को, अगर सूखे कुएं में नबी का लुआब पड़ जाए तो वो कुएं लबालब भर जाए। अगर खारी कुएं में पड़ जाए तो कुएं मीठे हो जाए। जाबिर के घर के खाने में पड़ जाए तो पूरा लश्कर खाना खाता नजर आए। अल्लाह अकबर। ये मेरे नबी का लुआब है। और अगर गुस्से में थूक दे इब्ने खलफ के बदन पर तो वो कत्ल हो जाए। एक ही थूक है जो जाबिर के बच्चों को जाबिर के घर में खाने में बरकत अता कर रहा है। एक ही थूक है, कुएं को मीठा कर रहा है। एक ही थूक है, कुएं को भर रहा है। एक ही थूक है, कतादा का ऑपरेशन कर रहा है। एक ही थूक है, मौला अली की आंखों को अच्छा कर रहा है। और वही थूक है, गुस्से में दुश्मन पे थूक दिया तो वो कत्ल होता नजर आ रहा है। तलवार की भी जरूरत नहीं पड़ी। अब ज्यादा पढ़ूंगा तो वक्त जाएगा। आज ये इमाम अहले सुन्नत का सहारा लेकर उनकी शान मुकम्मल पढ़ देते हैं। क्या वो नबी क्या है? वो नबी क्या है? अंबिया जिसके आगे हाथ बांध के खड़े रहे उसे क्या कहते हैं? मुहम्मदुर रसूलुल्लाह कहते हैं। जिब्रील जिसके तलवों पर, जिब्रील जिसके तलवों पर अपना माथा रखे, ये जिब्रील कौन है भाइयों? जिब्रील अमीन कौन है? सिदरतुल मुंतहा पे रहने वाला फरिश्ता, जहां कोई नहीं जा सकता। सिदरा का मकीन है, फरिश्तों का सैयद है, फरिश्तों का सालार है, फरिश्तों का सरदार है। और वो अपनी पेशानी कहाँ रखते हैं? मेरे नबी के तलवों पे रखते हैं। गौर फरमाए, जिसका तलवा इतना बेमिसाल हो उसके चेहरे के जलवे का अंदाजा कौन लगा सकता है? अल्लाह अल्लाह। अंबिया जिसके आगे हाथ बांध के खड़े रहे, इमाम कहते हैं नमाज अक्सा में था यही सिर, आया हो मानी ये अव्वल आखिर है, दस्त बस्ता वो पीछे हाजिर, जो सल्तनत आगे कर गए थे। जिब्रील अपनी पेशानी जिनके तलवों पे रखे, और जब तलवों पर पेशानी रखते हैं, जब तलवों पर पेशानी रखते हैं तो मंजर कशी इमाम क्या करते हैं? जिब्रील जब अपनी पेशानी को मेरे नबी के तलवों पे रखते हैं तो जिब्रील ने जो ताज पहन रखा था उस ताज के मोती नबी के तलवों को सजदा कर रहे थे। मेरे इमाम कहते हैं ताज रूहुल कुद्स के मोती जिसे सजदा करे रख दिए कितना वकार। अल्लाह अकबर। एड़िया अब ज्यादा पढ़ूंगा तो वक्त में गुंजाइश नहीं है, मुख्तसर में इतना कह दूं, वो नबी क्या है? फर्श से अर्श तक जिसका सिक्का दबदबा, जिसकी हुकूमत और सत्वत और सल्तनत के परचम और फरेरे लहरा रहे हैं। कहते हैं और मजे में कहते हैं फर्श वाले तेरी शौकत का उलू क्या जाने, खुसरवा अर्श पे उड़ता है फरेरा तेरा। जन्नत उनके सदके में, जन्नत उनके सदके में, कौनैन उनके सदके में, नबियों की नबुव्वत उनके सदके में, वलियों की विलायत उनके सदके में, रसूलों की रिसालत उनके सदके में, शहीदों की शहादत उनके सदके में, हसीनों का हुस्न उनके सदके में, सखी लोगों की सखावत उनके सदके में, वलियों की विलायत उनके सदके में, उलमा का उल्मा उनके सदके में। हत्ता के इंसान कह उठा इनकी असमत का अंदाजा नहीं लगा सकते। क्यों? सबसे औला वाला हमारा नबी, सबसे बाला वाला हमारा नबी, अपने मौला का प्यारा हमारा नबी, दोनों आलम का दूल्हा हमारा नबी, खल्क से
اولیاء، اولیاء سے رسول اور رسولوں سے اعلیٰ ہمارا نبی، بجھ گئی جس کی آگے سبھی مشعلیں، شمع وہ لے کر آیا ہمارا نبی، سب چمک والے اجلوں میں چمکا کیے، اندھے شیشوں میں چمکا ہمارا نبی، اندھے شیشوں میں چمکا ہمارا نبی، حسن کھاتا ہے جس کے نمک کی قسم، وہ ملیح دلارا ہمارا نبی، وہ ملیح دلارا ہمارا نبی، جس نے ٹکڑے کیے ہیں کمر کے وہ ہے نور وحدت کا ٹکڑا ہمارا نبی، ارے کان دیتا ہے دینے کو منہ چاہیے، دینے والا ہے سچا۔ پنج تن میں پہلا تن محمد الرسول، پہلا تن، اب جلدی سے پڑھوں، دوسرا تن، شان پنجتن ہے نا، دوسرا تن سنیں، جو حضور ہیں، توجہ ہے آپ کی نہیں، جو حضور ہیں ان جیسا کوئی نہیں۔ دوسرا تن پڑھنے لگاؤں لیکن پہلے تن سے دوسرے تن کا رشتہ بتائیں، جو حضور ہے ان جیسا، بولے ان جیسا کوئی، آفا کہا گردیدم مہر بتا ورزیدم بسیار خوبا دیدم لیکن تو چیزیں دیگری، یہ امیر خسرو نے کہا تھا۔ حسان بن ثابت نے کہا وَأَحْسَنُ مِنْكَ لَمْ تَرَ قَطُّ عَيْنِي وَأَجْمَلُ مِنْكَ لَمْ تَلِدِ النِّسَاءُ خُلِقْتَ مُبَرَّئًا مِنْ كُلِّ عَيْبٍ كَأَنَّكَ قَدْ خُلِقْتَ كَمَا تَشَاءُ۔ یا رسول اللہ میری آنکھ نے آپ جیسا نہیں دیکھا، میری آنکھ نے آپ جیسا نہیں دیکھا۔ دوسرا تن پڑھ رہا ہوں، آپ کو شبہ نہیں ہونا چاہیے، لیکن عنوان سے عنوان کی طرف آ رہے ہیں، توجہ کرنا۔ اے عاشقان رسول، میری قوم کے جوانوں توجہ کرنا، اللہ اکبر۔ کہتے ہیں حسان بن ثابت کہتے ہیں میری آنکھوں نے آپ جیسا نہیں دیکھا، آنکھیں دیکھتی کیا، آپ جیسا کوئی پیدا ہی نہیں ہوا، ایسا لگتا ہے ہر عیب سے پاک اللہ نے آپ کو پیدا کیا، اور گویا جیسا آپ بننا چاہتے تھے آپ کی مرضی کے مطابق آپ کو بنایا گیا۔ اللہ اکبر۔ حضور جیسا، مل کے کہنا پڑے گا، حضور جیسا، حضور جیسا، حضور جیسا کوئی نہیں، حضور جیسا کوئی نہیں۔ ایک بات کہوں، ایک جملہ کہوں، بڑا خوبصورت سا جملہ، ارے چھوٹے سے بھیجے دماغ والے انسان، جب تو یہ چاہتا ہے کہ میرے محبوب جیسا کوئی نہ رہے، جب تو یہ چاہتا ہے کہ میرے محبوب جیسا کوئی نہ رہے، تو وہ خدا جس نے کائنات بنائی ہے وہ اپنا محبوب کتنا بے مثال بنائے گا۔ جب تو اپنا محبوب اتنا بے مثال ڈھونڈتا ہے تو وہ اپنا محبوب کتنا بے مثال بنائے گا۔ جبریل کہتے ہیں یا رسول اللہ میں نے مشرق دیکھا، مغرب دیکھا، شمال دیکھا، جنوب دیکھا، مگر آپ جیسا کسی کو نہیں دیکھا۔ یہی بولے سدرہ والے، چمنے جہاں کے تھالے، سبھی میں نے چھان ڈالے، تیرے پائے کا نہ پایا، تجھے یک نے یک بنایا، تجھے یک نے یک بنایا، تجھے حمد ہے خدایا، تجھے حمد ہے خدایا۔ ان جیسا کوئی نہیں، ان جیسا کوئی نہیں، ان جیسا کوئی نہیں۔ ان کے چہرے جیسا کسی کی شکل نہیں، ان کی سخاوت جیسی کسی کی سخاوت نہیں، ان کی عدالت جیسی کسی کی عدالت نہیں، ان کے چلنے جیسا کسی کا چلنا نہیں، ان کے بولنے جیسا کسی کا بولنا نہیں، اس لیے کہ ان کا بولنا قرآن بیان کرتا ہے وَمَا يَنْطِقُ عَنِ الْهَوَىٰ إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ يُوحَىٰ۔ ان کے بولنے کو قرآن یوں بیان کرتا ہے وَمَا يَنْطِقُ عَنِ الْهَوَىٰ إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ يُوحَىٰ۔ اللہ اکبر۔ ان کے چلنے کو قرآن یوں بیان کرتا ہے لا اقسم بہذا البلد وانت حل بہذا البلد۔ ان کے چہرے کو قرآن یوں بیان کرتا ہے والضحیٰ واللیل اذا سجا۔ ذرا اس پہ اندازہ تو دیکھیں، جب زلفیں سنور جاتی ہے اور چہرہ مکمل نظر آتا ہے تو قرآن والضحیٰ کہتا ہے، اور جب وہ چہرے پہ آ کے بکھر جاتی ہے تو قرآن واللیل کہتا نظر آتا ہے۔ جس کی زلفوں کے بکھرنے کو واللیل کہا جائے، جس کی زلفوں کے سمرنے کو والضحیٰ کہا جائے، مان کے نکلنے کو مطلع الفجر کہا جائے، ان کے تبسم کرنے کو والنجم اذا ہوا کہا جائے، اللہ اکبر۔ ان جیسا کون ہو سکتا ہے؟ نسب اعلیٰ کتنا ہے، ماں ان کی ایسی، ان کی ماں جیسی کسی کی امی نہیں، ان کے بابا عبداللہ جیسے کسی کا بابا نہیں، باپ ہونے کے اعتبار سے۔ اب ذرا توجہ کر
کریں. ان جیسا ان جیسا ان جیسا کوئی نہیں. حسان نے کہا ان جیسا. حسان بن ثابت رضی اللہ عنہ نے کہا ان جیسا. بولو ان جیسا ان جیسا کوئی نہیں. حضرت سیدنا جبریل علیہ السلام نے کہا ان جیسا کوئی نہیں. امام اہل سنت اس کی ترجمانی کرتے ہیں, حسن تیرا سا نہ دیکھا نہ سنا. کہتے ہیں اگلے زمانے والے, جگمگا اٹھی میری گور کی خاک, تیرے قربان چمکنے والے. کائنات میں ان جیسا. لیکن ایک حدیث سن لیں, ایک حدیث سن لیں. ان جیسا بولے ان جیسا. جو آج بولے اللہ اسے قیامت کی بلا سے محفوظ رکھے. ہاتھ اٹھا کے حضور کی بے مثلیت کا اعلان کر دو ان جیسا. لم یاتی نذیرو کفی نظرین مثلے تو نہ شد پیدا جانا. جگراج کو تاج تو رے سرسو ہے, تجھ کو شہد و سرا جانا. لکا بدرن فل وجہ الاجمل خطحال ماں زلف عبر اجل. تورے چندن چندر پرو کنڈل رحمت کی بھرن برسا جانا. نعرے رسالت, نعرے رسالت. عرصے سرکار تاج الاولیاء, فیضان سرکار تاج الاولیاء. ابھی بات پوری نہیں. ان جیسا بولو ان جیسا. میں فضائل پڑھ رہا ہوں اب اہل بیت کی, افضلیت بیان نہیں کر رہا ہوں, صرف فضائل پڑھ رہا ہوں. لیکن آئیے اب ایک حدیث سنیے, حدیث سنیے. حدیث کون بیان کر رہا ہے؟ ام المومنین سیدہ طیبہ طاہرہ صدیقہ بنت صدیق, حضور کی بیوی, ہم سب کی امی جان. اماں خدیجہ کے بعد سب سے زیادہ بیویوں میں اگر کوئی چہیتی بیوی تھی تو کون؟ بولو کون؟ اماں عائشہ صدیقہ. مفتی 4 ملت تھی. حضور کی تو ہر بیوی پڑھی لکھی تھی اور علم والی تھی. علموں کی خیرات بانٹا حضور کی بیویوں نے. لیکن ان میں سب سے زیادہ پڑھی لکھی کون تھی؟ مل کے بولے کون تھی؟ سب کو یاد ہو جائے کون تھی؟ عظمت کیا ہے, بزرگی کیا ہے؟ جس کے بستر پہ قرآن نازل ہوتا ہے اسے عائشہ صدیقہ کہتے ہیں. جس کی برات میں قرآن نازل ہوتا ہے اسے عائشہ صدیقہ کہتے ہیں. جس کی عفت اور طہارت کو قرآن بیان کرتا ہے اسے اماں عائشہ صدیقہ کہتے ہیں. عائشہ صدیقہ کے بستر پہ قرآن نازل ہوتا ہے. قرآن جب صحابہ کسی مسئلے میں الجھ جاتے تھے تو کہتے تھے یہ مسئلہ اگر کوئی حل نہیں کر پا رہا ہے تو چلو اماں عائشہ کے پاس, وہ حل کر دے گی. اور وہ حل کر دیا کرتی تھی. اور ان کے بستر پہ قرآن آتا تھا. آدم علیہ السلام کے زمانے سے لے کر امام مہدی کے زمانے تک کسی عورت کو یہ شرف نہ ملا ہے نہ ملے گا کہ اس کے بستر پہ قرآن آیا ہو. بستر پہ. حیا کے پردے میں بڑی بات کر رہا ہوں. جس کا بستر اتنا پاک ہو اس کا وجود کتنا پاک ہوگا. ارے بستر پہ قرآن آنے کا کیا مطلب ہے؟ بستر پہ لوگوں کو قرآن پڑھنے کی بعضوں کو اجازت نہیں ہے. بعضوں کو بستر پہ قرآن پڑھنے کی اجازت نہیں ہے. لیکن یہ بستر عائشہ کا تقدس کیا ہے کہ اس بستر پہ قرآن آ رہا ہے. مطلب کیا؟ بستر عائشہ رش کے طور ہے. بستر عائشہ رش کے طور ہے. کیوں؟ کیونکہ طور پر موسیٰ جاتے ہیں. طور پر حضرت موسیٰ جاتے ہیں. اور بستر عائشہ پر جانے موسیٰ, رش کے موسیٰ محمد الرسول اللہ تشریف لاتے ہیں. طور پر توریت آتی ہے اور بستر عائشہ پر قرآن آتا ہے. سمجھ گئے اماں عائشہ کی شان کیا ہے؟ سمجھ گئے؟ یہ اتنی لمبی چوڑی تعارف کی بات میں نے اس لیے کی کہ آگے کی گفتگو بہت بڑی کرنے جا رہا ہوں. جب میں اتنی بڑی بات کرتا ہوں لوگوں کو ڈر لگتا ہے یہ کہے گا کہاں سے. جب میں اتنی بڑی بات کرنے لگتا ہوں تو لوگ اپنے سینے پکڑ کے سوچتے ہیں یہ کہے گا کہاں سے. تو جہاں سے کہنا ہے اس کا پہلے تعارف پیش کر رہا ہوں. ہم دوسروں کی کتابوں کے محتاج نہیں ہیں. سنیوں کے اتنا بڑا ذخیرہ موجود ہے کہ ہمیں اپنی کتابیں پڑھنے سے فرصت نہیں ملتی. لوگ کہہ رہے کہے گا کہاں سے, تو جہاں سے کہہ رہا ہو سن لو. جہاں سے کہہ رہا ہوں پڑھ دیا نا تعارف کس کا؟ اماں عائشہ صدیقہ کا. اب میں نے کیا کہا تھا؟ حضور جیسا.
حضور جیسا. پھر کہہ رہا ہوں افضلیت نہیں فضیلت پڑھ رہا ہوں. اب اماں عائشہ صدیقہ جو حضور علیہ السلام کی بیوی ہے، صبح حضور کو دیکھا، شام دیکھا، رات دیکھا، دن میں دیکھا، حج میں دیکھا، عمرہ میں دیکھا، گھر میں دیکھا، میدان میں دیکھا، ہر جگہ حضور کو دیکھا. حضور کو بھی دیکھا، حضور کے غلاموں کو بھی دیکھا، حضور کے گھر والوں کو بھی دیکھا، حضور کے در والوں کو بھی دیکھا، حضور کی سواریوں کو بھی دیکھا، حضور علیہ السلام کے ساتھ بیٹھنے والوں کو بھی دیکھا. اب اماں عائشہ کی بات سن لے اور دوسرے تن پر آ جائے. اماں عائشہ کہتی ہے رسول اللہ کی طرح کوئی نہیں تھا، حضور کی طرح کوئی نہیں تھا، لیکن میں نے دیکھا حضور کی صورت جیسی ایک کی صورت تھی، حضور کی صورت جیسی. سن لے سن لے سن لے، اللہ کرے محفل پر توجہ ہو جائے پنجتن کی. سن لے حضور جیسا کوئی نہیں، لیکن اماں عائشہ کہہ رہی ہے حضور کی شکل جیسی ہو بہو کسی کی شکل تھی، حضور کے بیٹھنے جیسا کسی کا بیٹھنا تھا، حضور کے چلنے جیسا کسی کا چلنا تھا، حضور کی سخاوت جیسی کسی کی سخاوت تھی، حضور کے آنے جانے کے انداز جیسا کسی کا انداز تھا. کان کھڑے ہو گئے. ہم نے پوچھا وہ کون تھا تو کہا وہ حسنین کی امی فاطمہ الزہرا. شان سیدہ کائنات، شان سیدہ کائنات، والد تاج الاولیاء، فیضان سرکار تاج الاولیاء. حضور کی ہم شکل کوئی تھا، حضور کی ہم وہ سیدہ فاطمہ تھی. حضور کی سخاوت دیکھ کر، حضور کی سخاوت کسی کو دیکھ کے یاد آتی تھی کہ حضور کیسے سخی رہے ہوں، تو سیدہ فاطمہ کی سخاوت. بولنے کا انداز ویسے ہی تھا جیسے حضور بولتے، چلنے کا انداز ویسے ہی تھا جیسے حضور چلتے. میں نے بھی سیدہ کی بارگاہ میں کچھ اشعار پیش کیے، اگرچہ میں شاعر نہیں، تو میں نے عرض کیا تھا کہ علم والوں سے معذرت چاہتا ہوں، یہ صرف میں نے عقیدت میں کہہ دیا، مجھے کوئی فن نہیں آتا. سچی بات ہے کہ مجھے کچھ نہیں آتا سوائے عشق کے. میں نے آج تک کوئی فن سیکھا ہی نہیں ہے، بس مجھے آتا ہے تو عشق کرنا آتا. اس کی وجہ یہ ہے کہ ہر فن کے لیے ڈگری اور محنت چاہیے، عشق کے لیے نہ ڈگری چاہیے نہ محنت چاہیے، صرف سچا دل چاہیے. ارے عشق اگر ہونا ہو تو پتھروں کو بھی ہو جاتا. انسان کیا چیز؟ عشق اگر ہونا ہو پتھروں کو، اس پہ نازا نہیں ہوں، بس وہ طلبگار ہوں کہ کاش سچا ہو جائے. توجہ فرمائیں، شکل میں سخا و جود میں، شکل میں سخا و جود میں باپ کی شبیہ ہے فاطمہ، باپ کی شبیہ ہے. یہ دوسرا تن ہے. حسن کا اندازہ ہے کسی کو؟ اور پھر آئیے اب وہ ہیں کیا لوگ، ذرا اب پڑھتے ہیں. اور پڑھنے کے لیے میں چاہوں گا کہ 14ویں صدی کے مجدد امام اہل سنت کا سہارا لیں. کیا ہے یہ اہل البیت؟ لوگ کہتے ہیں اہل بیت کیا ہے. میں نے کہا کیا ہے، سن کیا ہے. کسی مولوی صاحب کی کتاب سے نہیں، جو اپنے زمانے کا مولائے روم تھا. اب ذرا اس کی تحقیق سن. کیا ہے یہ اہل بیت؟ تو کہتے پارہائے صحف، پارہائے صحف. کوئی اردو کا جاننے والا ناگپوری، ناگپور کا کوئی میرا بھائی ذرا اس کی تشریح کر کے بتا دے کہ یہ پارہائے صحف کیا ہے. کون ہے یہ لوگ؟ کہا یہ پارہائے صحف ہے، یہ صحیفے کے پارے ہیں، پارے. کون؟ اہل بیت. یہ صحیفے کے کیا ہیں؟ پارہائے صحف. غنچہائے قدس، یہ قدسی باغ کے گنچے گنچے کلیاں ہیں، کلیاں. کون؟ کون؟ اہل بیت. پارہائے صحف. اگر نہیں سمجھ میں آیا تو چپ رہنا، میں تھوڑا اور تشریح کر دوں گا، اور سمجھ میں آیا تو کچھ بول دینا. پارہائے صحف، غنچہائے قدس. کون ہے یہ لوگ؟ قدسی گنچیے، کچھ قدسی کلیاں. کہتے اہل بیت نبوت پہ لاکھوں سلام. اب توجہ
چاہتا ہوں ناگپور والوں، جو کلی مسکراتی ہے کلی، تو اس کلی کے لیے کوئی پودا چاہیے، صحیح ہے بھائی؟ بغیر پودے کے کلی آتی ہے کیا؟ بولو بھائی، کوئی کلی مسکراتی ہے تو اس کے لیے کیا چاہیے؟ مل کے بولو کیا چاہیے؟ آج آپ کو اس لیے زیادہ بلوا رہا ہوں کہ آپ تھوڑے سے تھکے معلوم ہوتے بارش کی وجہ سے، لیکن ذکر اہل بیت ہے، تھکنے نہیں دوں گا، اس لیے کہ اس ذکر پر تو مردے بھی بول پڑتے ہیں۔ ہاں، ساتھ ساتھ چلنا پڑے گا تاکہ نجف اور کربلا کا فیضان مل سکے، مدینہ منورہ کی توجہ اس طرف ہو سکے۔ کیا بھائی کلی کے لیے پودا چاہیے کہ نہیں چاہیے؟ اور پودے کے لیے کیا ہے؟ پانی چاہیے۔ پودے کے لیے کیا چاہیے؟ پودے کے لیے کیا چاہیے؟ بغیر پانی کے پودا نہیں، اور بغیر پودے کے کلی۔ تو جو اہل بیت کلی ہے، اس کا پودا کون ہے؟ اس کا پودا کون ہے؟ اس کا پودا کون ہے؟ محمد الرسول اللہ، محمد الرسول اللہ۔ اللہ اکبر، اپنی شان کے مطابق ان کا درخت ہے۔ اور وہ پانی کون سا ہے؟ پانی تو کہتے ہیں آپ کس پانی سے پیدا ہوئے؟ آپ کس پانی سے پیدا ہوئے؟ قرآن کہتا ہے من نطفہ۔ تم سب کس پانی سے ہو؟ ناپاک پانی سے۔ برا مت ماننا، قرآن نے کہا تو میں نے بھی کہہ دیا۔ تم سب کس پانی سے ہو؟ من نطفہ، ناپاک پانی سے۔ نکل جائے تو بھی ناپاک ہو جاؤ، صحیح ہے؟ حیا کے پردے میں کہنا چاہتا ہوں، اس سے آگے نہیں بڑھتا، لیکن اہل بیت کس پانی سے؟ لوگ کیا باتیں کرتے ہیں اہل بیت کے لیے؟ کس پانی سے؟ مجھ سے مت پوچھو، میری تو اوقات ہی کوئی نہیں۔ امام اہل سنت 14ویں صدی کے مجدد کہتے ہیں ارے پانی ضروری ہے نا پودے کے لیے، تو وہ جس پانی سے پیدا ہوئے تو وہ پانی کون سا ہے؟ کہتے آب تطہیر سے، جس میں پودے جمے ان کے لیے جو پانی آیا تھا وہ آب تطہیر تھا، پاکیزہ پانی تھا۔ قرآن کہتا ہے انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا۔ آب تطہیر سے جس میں پودے جمے، اس ریاض نجابت پہ لاکھوں سلام۔ آب تطہیر سے، سب لوگ ناپاک پانی سے، اور وہ لوگ آب، اے اللہ یہ جو آب تطہیر سے پیدا ہوئے، پھر یہ کیسے لوگ ہیں؟ کیسے؟ تو امام اہل سنت اب اس کو بیان کر رہے ہیں، کہتے ہیں یہ کون لوگ ہیں پتہ ہے؟ اب یہ دوسرا تن سیدہ، کیا ہے؟ سیدہ، ظاہرہ، طیبہ، طاہرہ۔ ناگپور کے سنی مسلمانوں ذرا سن لیں، کیا؟ سیدہ، ظاہرہ، طیبہ، طاہرہ۔ جان احمد کی راحت پہ لاکھوں سلام۔ اردو کا شعر ہے، بہت زیادہ سمجھانے کی ضرورت نہیں۔ جان احمد کا مطلب کیا؟ احمد کی جان۔ احمد سے کون مراد؟ بولو احمد مجتبی محمد الرسول اللہ۔ سمجھے؟ کچھ سمجھ میں آیا؟ اہل بیت کیا ہے؟ لوگ کہتے ہیں ادھر ادھر سے نہیں، میں نے کہا ادھر ادھر سے نہیں، بریلی شریف سے بول رہا ہوں۔ جان احمد کی راحت کون ہے؟ جان احمد کی راحت کون ہے؟ مل کے بولو جان احمد کی راحت کون ہے؟ حسنین کی امی سیدہ، حسنین کی امی سیدہ، حسنین کی امی سیدہ۔ ارے جان احمد کی راحت سے کیا مراد؟ بتاؤں کیا مراد؟ حضرت یونس مچھلی کے پیٹ میں جا کر جب بے چین ہوتے ہیں تو میرے نبی کو یاد کرتے ہیں، یونس کو چین مل جاتا ہے۔ حضرت نوح کشتی کے اندر بے چین ہوتے ہیں تو میرے نبی کو یاد کرتے ہیں، نوح کو چین مل جاتا ہے۔ آدم علیہ السلام زمین پہ آ کر وحشت ہوتی ہے، میرے نبی کو یاد کرتے ہیں، چین مل جاتا ہے۔ ارے صحابہ بھوکے ہوتے نبی کو یاد کرتے، چین ملتا، پیاسے ہوتے نبی کو یاد کرتے، چین ملتا، جنگوں میں پریشان ہوتے نبی کو یاد کرتے، چین ملتا۔ پتا چلا جو بھی پریشان ہوتا ہے وہ نبی کو یاد کرتا ہے تو
تو اس کو چین مل جاتا ہے۔ میرے امام کہتے ہیں ان کے نثار کوئی کیسے ہی رنج میں ہو، جب یاد آ گئے ہیں سب کم بلا دیے ہیں۔ اب مجھے بتاؤ، جب سب بے چین ہوتے ہیں تو نبی سے چین ملتا ہے، لیکن وہ نبی جو سب کے دل کا چین ہے، ان کے دل کو چین اگر کسی سے ملتا ہے تو وہ ذات سیدہ فاطمہ الزہرا۔ نعرہ رسالت، عظمت سیدہ کائنات، عرس سرکار تاج الاولیاء، فیضان سرکار تاج الاولیاء، فیضان اعلی حضرت سیدہ ظاہرہ طیبہ طاہرہ جان احمد کی راحت پہ لاکھوں سلام۔ اب یہ کون ہے سیدہ؟ اب ذرا اس پر آگے اور سن لیں، کیا کہتے ہیں؟ کہتے ہیں جس کا آنچل نہ دیکھا مہو مہر نے، جس کا آنچل نہ دیکھا مہو مہر نے، آنچل کہتے ہیں دوپٹے کو اور مہو مہر کہتے ہیں چاند و سورج کو، کہتے ہیں جس کا آنچل نہ دیکھا مہو مہر نے، اس ردائے نزاہت پہ لاکھوں سلام۔ جاؤ جا کر کے کائنات میں تلاش کر لو، جاؤ جا کر کے کائنات میں تلاش کر لو کوئی ایسی مقدس خاتون کہ جس کے سر کے دوپٹے کو کبھی چاند اور سورج نے نہیں دیکھا۔ ہے کائنات میں کوئی ایسی عورت؟ ہے کائنات میں کوئی ایسی خاتون؟ اللہ اکبر! یعنی سیدہ کائنات جو سر پہ دوپٹہ اوڑھتی ہے، اس دوپٹے کو بھی کبھی مرد تو مرد ہے، نہ کبھی چاند نے دیکھا نہ کبھی سورج نے دیکھا۔ سورج لے کر کے تلاش کرو، ہے کوئی خاتون دنیا میں ایسی جس کا آنچل نہ دیکھا مہو مہر نے، اس ردائے نزاہت پہ لاکھوں سلام۔ اندازہ فرمائے، اب آگے بڑھنے سے پہلے میں ایک بات آپ سے کہنا چاہتا ہوں، دل کو چبھنے والی باتیں۔ اے سیدہ پاک کا ذکر سن کر مچلنے والوں، پنجتن پاک کا ذکر سن کر نعرے لگانے والوں، میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں، میں آپ سے سوال کرنا چاہتا ہوں، مجھے بتائے رسول اللہ کی شہزادی کی شان تو یہ ہے کہ ان کے سر کے دوپٹے کو بھی کبھی چاند و سورج نہ دیکھے، ان کے سر کے دوپٹے کو بھی کبھی چاند و سورج نہ دیکھے۔ ہماری بیٹیوں کا کیا حال ہے؟ ہماری بچیوں کا کیا حال ہے؟ اللہ اکبر! ہم سیدہ کے غلام، ہم سیدہ کی کنیز کے بیٹے، ہماری بیٹیاں سیدہ پاک کی کنیزیں۔ بتاؤ رسول اللہ کی وہ مقدس شہزادی، اللہ اکبر، جو ہم شبیہ مصطفیٰ ہیں، ہم شکل مصطفیٰ ہیں، سخاوت رسول اللہ کی، ان کی سخاوت کو دیکھ کر یاد آتی ہے۔ آقا نے فرمایا فاطمہ تو بدۃ منی، فاطمہ میرے جگر کا ٹکڑا ہے۔ آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں، اس سیدہ کے سر کے دوپٹے کو کبھی چاند و سورج نہ دیکھے، اور ہماری بیٹیاں بغیر دوپٹے کے کبھی کالج کا سفر کر رہی ہے، کالجز میں جا رہی ہے، ہماری بیٹیاں بغیر دوپٹے کے اسکولوں میں جا رہی ہے، کوچنگ میں جا رہی ہے، ہماری بیٹیاں دوپٹوں کے بغیر ولیموں میں جا رہی ہے، ہماری بیٹیاں دوپٹوں کے بغیر پارکوں میں گھومنے کے لیے جا رہی ہے۔ پوچھنا چاہتا ہوں، اللہ اکبر، اہل بیت کے غلام کہلا کر تم کب سے یزید کے کردار کے ساتھ کھڑے ہو گئے؟ تم کب سے یزیدی کردار کے حامی ہو گئے؟ اگر واقعی سیدہ کے غلام ہیں، اگر واقعی سیدہ کی کنیزوں کے بیٹے ہو، تو ہمارے گھر میں ہم اتنا تو نہیں کر سکتے کہ اپنی بیٹیوں کا دوپٹہ چاند و سورج نہ دیکھے، ہم اتنا تو نہیں کر سکتے کہ ہماری بیٹیوں کا دوپٹہ اجنبی مرد نہ دیکھے، لیکن اتنا تو کر سکتے ہیں ہم اپنی بیٹیوں کو پردوں میں رکھیں۔ افسوس کی بات یہ ہے، بیٹیاں بے پردہ گھوم رہی ہے، بیویاں بے پردہ گھوم رہی ہے، اور آج ہم اس کو فیشن کا نام دیتے ہیں، بلکہ بڑی معذرت کے ساتھ، عنوان نہیں ہے میرا، لیکن یہ بات ضرور کہہ جاؤں گا، بلکہ افسوس کا مقام ہے، پانی میں چلو بر پانی میں ڈوب مرنے کا مقام ہے۔ آج مسلمانوں کی بیٹیاں بیوٹی پارلروں میں جا رہی ہے، مردوں کے ہاتھوں سے میک اپ کروا رہی ہے، مسلمانوں کی بیٹیاں مردوں کے ہاتھوں سے اپنے ہاتھوں میں مہندیاں لگوا رہی ہے۔ میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں، آپ کی غیرت کہاں مر گئی؟ جس قوم میں غیرت نہیں ہوتی وہ قوم کبھی زندہ قوم نہیں ہوتی۔ مجھے بتاؤ، اللہ اکبر، مسلمانوں، ہمارے یہاں بیٹی کی عزت کیا ہے؟ بیٹی کا مقام کیا ہے؟ بیٹیوں کو بیوٹی پارلر میں بھیج رہے ہو، دلہنوں کو سجانے بیوٹی پارلر میں بھیج رہے ہو۔ شادیوں کے موقع پر جب کوئی ویڈیو شوٹنگ کے لیے تمہارے گھر آتا ہے تو وہ تمہاری بیٹی کو جو دلہن کی شکل میں ہے اس کو ہاتھ لگاتا ہے، کہتا ہے ایسی کھڑی رہو، ایسے نکالو تصویر، ایسے نکالو ویڈیو۔ کتنے ظلم کرنے والی قوم ہے جو دلہن دولہا کے لیے سنواری گئی ہے
ہے. دولہا کا ہاتھ لگنے سے پہلے اس کو ویڈیوگرافی کرنے والے کا ہاتھ لگتا ہے. ذرا بتاؤ تو صحیح کتنی نازک موڑ پر بات آئی ہے. میں آپ کو کہوں, صحابیات نے حضور سے کہا, توجہ کریں, صحابیات نے حضور علیہ السلام سے کہا, یا رسول اللہ, مرد آپ سے مصافحہ کرتے ہیں, آپ کے ہاتھ میں ہاتھ دیتے ہیں, ہاتھ چومتے ہیں, ہم بھی آپ سے مصافحہ کرنا چاہتے ہیں. کس نے کہا؟ صحابیات نے, عورتوں نے کہا حضور سے آپ سے مصافحہ کرنا چاہتے ہیں. آقا نے کیا فرمایا؟ لا افصح من النساء, میں عورتوں سے مصافحہ نہیں کرتا. مجھے بتاؤ, جب عورت, اجنبی عورت سید المعصومین کے ہاتھ میں اپنا ہاتھ نہیں دے سکتی, نزاکت دیکھیں, اسلام کی طہارت دیکھیں, اسلام کی طہارت دیکھیں. سید المعصومین کے ہاتھ میں جب اجنبی عورت اپنا ہاتھ نہیں دے سکتی, تو کسی مشرک اور کافر کے ہاتھ میں ہاتھ دے کر کے ہماری بیٹیاں چوڑیاں کیسے پہن سکتی ہیں, مہندیاں کیسے لگا سکتی ہے؟ بتائیے. پھر کہتے ہو کہ مسلمان ہے, یہ وہ مسلمان ہے جسے دیکھ کے شرمائے یہود. یہودی شرماتی اپنا کردار دیکھ کر. مسلمان کہتے ہو حضور کی شہزادی کو نہیں دیکھتے, ان کے دوپٹے کو تو چاند و سورج نے نہیں دیکھا, اور ہم نے اپنی بیٹیوں کو نوکری پہ بھیج دیا بے پردگی کے ساتھ. ہم نے اپنی بیٹیوں کو بچت گٹ کے نام پر اجنبی مردوں کے سامنے قرض لینے کے لیے بٹھا دیا, بیوٹی پارلروں تک پہنچا دیا. بتاؤ, جو مذہب عورت کو سجدہ کرنے کے لیے مسجد جانے کی اجازت نہیں دیتا, اس مذہب کی ماننے والی عورت بیوٹی پارلر تک کیسے جا سکتی؟ جو عورت اپنے باپ کی قبر میں قبرستان نہیں جا سکتی, وہ عورت آخر بننے سنورنے کے لیے اللہ اکبر بیوٹی پارلر کا تک کا سفر کیسے طے کر سکتی ہے؟ سارے بیوٹی پارلر ایسے نہیں ہیں, لیکن 90% بیوٹی پارلروں کا حال یہ ہے کہ بیوٹی پارلر کے پس پردہ زنا کے اڈے چلائے جا رہے ہیں. غیرت کہاں کھو گئی ہے؟ مسلمانوں, اہل بیت کی محبت صرف نعرے نہیں, صرف تقریریں نہیں, صرف شربت اور کھچڑا نہیں. اگر اہل بیت والے بن رہے ہو, ان کا کردار اپنے اندر پیدا کرو, ان کی غیرت اپنے اندر پیدا کرو. آج کتنا افسوس ہے, بیٹیاں بے پردہ ہو گئی, بیٹے نشے کے عادی ہو گئے, بیٹے میوزک کے عادی ہو گئے, بیٹے گانے کے عادی ہو گئے. آج ایم ڈی کا نشہ, شراب کا نشہ, طرح طرح کے نشے ہمارے سماج میں پرموٹ کیے جا رہے. کیوں؟ تاکہ ہمارے بچے پڑھ نہ سکیں. کس کی صحبت میں بیٹھتے ہیں؟ توجہ کرو. ماں باپ کی ذمہ داری بہت ہے. ہم مرغی اور بکری نہیں کہ بچوں کو پیدا کر کے ہم یوں ہی چھوڑ دیں. ہم انسان ہیں, انسان. اور ایک بات یاد رکھنا, انسان تو سبھی اچھے پیدا ہوتے ہیں, پھر کوئی امام حسین کیوں ہوتا ہے؟ پھر کوئی امام حسین کیوں ہوتا ہے؟ پھر کوئی چور کیوں ہوتا ہے؟ پھر کوئی ولی کیوں ہوتا ہے؟ پھر کوئی غدار کیوں ہوتا ہے؟ انسان تو سبھی بے گناہ پیدا ہوتے ہیں, انسان تو سبھی اسلام کی فطرت پہ پیدا ہوتے ہیں. پھر کوئی فرید الدین کیوں ہوتا ہے؟ پھر کوئی ڈاکو کیوں ہوتا ہے؟ پھر کوئی موسیٰ کیوں ہوتا ہے؟ پھر کوئی نمرود, پھر کوئی فرعون کیوں ہوتا ہے؟ پھر کوئی ابراہیم کیوں ہوتا ہے؟ پھر کوئی نمرود کیوں ہوتا ہے؟ انسان تو سب اللہ کی طرف سے آ رہے ہیں, انسان تو سب اللہ کی طرف سے آ رہے ہیں. پھر یہ انسان بڑے ہو کے بدلتے کیوں, تبدیل کیوں ہوتے ہیں؟ تو آئیے میں آپ کو بتاؤں, ایک بات آپ کو بتاؤں. انسان کے گھر میں سارے بچے بے گناہ پیدا ہوتے, ٹھیک, بلکہ اگر آپ لغوی طور پہ کہنا چاہیں, اردو کے ادبی مفہوم کے تحت, روافظ جس معنی میں کہتے اس معنی میں نہیں, اردو کے ادبی مفہوم کے تحت یہ کہہ لیں کہ بچے تو سارے ہی معصوم پیدا ہوتے ہیں. ادبی مفہوم میں کہہ رہا ہوں, ٹھیک. لیکن پھر وہ کوئی مشرک ہو رہا ہے, کوئی چور ہو رہا ہے, کوئی ڈاکو ہو رہا ہے, کوئی قاتل ہو رہا ہے, کوئی لٹیرا ہو رہا ہے, اور کوئی بابا فرید ہو رہا ہے, کوئی صابر کلیر ہو رہا ہے, کوئی بابا تاج الدین ہو رہا ہے. یہ کیا مسئلہ ہے؟ یہ تو سبھی آئے نا اللہ کی طرف سے. ایک بات بتاؤں, یہ قدرت کا انتخاب ہے. توجہ, قدرت کا انتخاب ہے. جب قدرت کسی حسین کو بنانا چاہتی ہے, توجہ ہے آپ کی, جب قدرت کسی امام حسین کو بنانا چاہتی ہے تو پھر اس کو
تربیت کے لیے فاطمہ الزہرا جیسی ماں کی گود عطا کر دیتی. انسان تو انسان ہے بظاہر. جب قدرت کسی امام حسن کو بنانا چاہتی ہے تو علی اور سیدنا علی اور سیدہ فاطمہ جیسے ماں باپ عطا کر دیتی ہے. جب قدرت کسی نظام الدین محبوب الہی کو بنانا چاہتی ہے تو بی بی زلیخا جیسی ماں عطا کر دیتی ہے. جب قدرت کسی کو مخدوم اشرف جہانگیر سمنانی بنانا چاہتی ہے تو سید ابراہیم نور بخشی جیسی تربیت کی گود عطا کر دیتی ہے. اندازہ فرمائے واللہ یہ بات میں اللہ کی قسم اٹھا کہ امام حسین کبھی بھی حسین نہ ہوتے اگر ان کو فاطمہ الزہرا جیسی ماں نہ. یہ آغوش سیدہ فاطمہ کی برکت ہے کہ انہوں نے پال کر کے کربلا کا تاجدار تھا. احسان قیامت تک اس امت پر سیدہ کائنات کا فاطمہ الزہرا کا کہ تاجدار کربلا جیسا فرزند ارجمن امت کو عطا فرمایا. یہ ان کی تربیت کا نتیجہ ہے. اور کتنی تربیت, صرف 7 سال تربیت کی تو یہ بنا دیا. اس سے زیادہ تو موقع ہی نہیں ملا. اس سے زیادہ تو موقع ہی نہیں ملا. آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں, آج مائیں جب بے پردہ ہوگی, مائیں جب سیریل دیکھے گی, باپ جب سگریٹ پیے گا, باپ جب شراب پی, بچے کیا کریں گے؟ برائی ہمیشہ نیچے سے نہیں اوپر سے آتی ہے. باپ بے نمازی ہوگا تو بچے کیا کریں گے؟ ہم کہتے ہیں معاشرہ سدھرے, معاشرہ. آپ سدھریے بھائیو, آپ میرے نوجوانوں آپ سدھرے. اور یہ یاد رکھنا, یہ جو نشے کو پرموٹ کیا جا رہا ہے, نشہ پرموٹ کرنے والے اپنے خیر خواہ نہیں ہیں. اگر لوگ ہمارے خیر خواہ ہوتے تو ہمارے لیے وہ گھر عطا کرتے, کپڑا عطا کرتے, تعلیم عطا کرتے, دولت عطا کرتے. لیکن آج ہمارے معاشرے میں نشہ پرموٹ, اور خاص طور پہ ایم ڈی کا نشہ اتنا زہریلا ہے. چند دن اگر کسی کے منہ لگ جائے اس کے بغیر وہ نہیں رہ سکتا. نشہ کرنے والا چور بھی بنتا ہے, قاتل بھی بنتا ہے, ڈاکو بھی بنتا ہے. اس لیے میں صرف, میرا عنوان وہ نہیں ہے, میں اتنا کہہ کر کے آگے بڑھتا ہوں. اپنے بچوں کی تربیت کرو. یہ بچے صرف تمہاری اولاد نہیں ہے, اللہ کی امانت ہے. اللہ کی امانت, اللہ کی امانت. اللہ اس امانت کے بارے میں تم سے, ہم سے پوچھے گا. بچے پیدا ہونے پہ خوشی منانے والوں, بچوں کی تربیت کیا کی تھی, یہ اللہ تم سے پوچھے گا. میرے آقا نے فرمایا کلکم راعین و کلکم مسئول عن رعیتہ. اللہ اکبر. تم میں کا ہر شخص نگہبان ہے اور ہر نگہبان سے اس کے ماتحت کے بارے میں پوچھا جائے گا. اے باپ اور ماں بننے والوں, پوچھا جائے گا بچوں کی تربیت کیا کی تھی. انہیں امانت سکھائی تھی, نہیں سکھائی تھی. دیانت سکھائی تھی, نہیں سکھائی تھی. ان کی صحیح تربیت کی تھی, نہیں تربیت کی تھی. ان کو اچھی صحبت کی تعلیم دی تھی, نہیں دی تھی. اس لیے یاد رکھنا. آئیے, مجھے یاد آیا سیدہ پاک کا میں ذکر کر رہا تھا, مخدومہ کائنات, ملکہ فردوس بری, سیدہ پاک کی شان آگے پڑھوں گا, لیکن ایک واقعہ مجھے یاد آ گیا. دیکھو کیسی تربیت کی ہے سیدہ نے, کیسی. لوگ کہتے ہیں امام حسین نے آخری میں سجدہ کیا, سجدہ کیا, سجدہ کیا, ہے نا. اور ہم اس پہ بالکل اتفاق رکھتے ہیں کہ سجدہ کیا. صحیح, حالت سجدہ میں شہید ہوئے, اور پوری امت کا اتفاق ہے کہ انہوں نے سجدہ کیا. وہ سجدے میں تھے, حالت سجدہ میں شہید ہوئے. یہ سجدے کا شوق کہاں سے ملا تھا, یہ شوق سجدہ کہاں سے ملا تھا. ایک مرتبہ امام حسن اور امام حسین کے درمیان بچپنے میں کچھ لڑائی سی ہو گئی. بچے بچے لڑتے ہیں, دونوں شہزادے آپس میں بچپنا ہے, لڑ پڑے. امام حسین امی کے پاس آئے, جیسا کہ بچوں کی عادت ہوتی ہے. جب کوئی بچہ اپنی ماں کے پاس شکایت لے کے آتا ہے, آپ کے بچے بھی آپ کے پاس آتے ہیں, ہمارے بچے بھی ہمارے پاس آتے ہیں, ہے نا. تو ماں کے پاس بچے آتے ہیں, باپ کے پاس آتے ہیں. تو امام حسین آ کے کہتے ہیں امی مجھے بھیا حسن نے مار دی. دیکھیے آپ اور ہم کیا کہتے ہیں, ہمارے یہاں اپنے علاقے میں کیا دستور ہے, ماں زیادہ سے زیادہ اتنا کہتی ٹھیک ہے تیرے ابو کو آنے دے, بتاؤں گی, شکایت کروں گی, یہ کہتی ہے. یا پھر وہ ڈانٹتی ہے, سزا دیتی ہے. یا پھر اگر بہت زیادہ ماں غصے میں تو کہتی ہے اس نے مارا نا, جا تو بھی مار. یہی ہے, مختلف گھروں کا ماحول ہے. کوئی ماں کہتی ہے, کیا کہتی ہے ماں,
اس کے تیرے ابا کو آنے دے، بتاتی، شکایت کرتی، ٹھیک، یا دیکھتی ہوں فوراً ڈانٹتی ہے، یا بہت غصے میں تو اس نے مارا تو بھی مار لے، جا، مجھے پریشان مت کر۔ لیکن اب سیدہ کائنات فاطمہ الزہرا کے پاس امام حسین آتے ہیں، کہتے ہیں امی مجھے بھیا حسن نے مار دیا۔ کیا کہتی پتہ ہے؟ بیٹا حسن سے تم نے کیوں لڑا مجھے نہیں معلوم، حسن نے تم سے کیوں لڑا یہ بھی مجھے نہیں پتا، لیکن میں اتنا جانتی ہوں جب دو مومن آپس میں لڑتے ہیں تو اللہ دونوں سے ناراض ہو جاتا ہے۔ دیکھ غور کریں، یہ کون ہے؟ شہزادی رسول ہے۔ ہاں، جملے کی نزاکت کو دیکھیں، جب دو مومن ایمان والے آپس میں لڑتے ہیں اللہ دونوں سے، اب یہاں میں بھی آگے بڑھنے سے پہلے ایک جملہ کہہ دوں، جب سیدہ فاطمہ کی روایت آ گئی، حدیث ہمارے پاس آ گئی کہ جب دو مسلمان آپس میں لڑتے ہیں تو اللہ دونوں سے، بولے اللہ دونوں سے، تو آپ سے اللہ راضی ہے کہ ناراض ہے؟ بولیے، آپ کی تو سگے بھائی سے نہیں جمتی، لڑ رہے ہیں، پڑوسی سے نہیں جمتی، وہ بھی تو آپ کا بھائی ہے، لڑ رہے ہیں، لڑائی 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 لڑائی، اتنی لڑائی ہو گئی کہ کسی کی کسی سے جمتی نہیں۔ اور اب تو حالات یہ ہو گئے کہ مسجد میں بھی لڑائی ہو رہی ہے، مدرسوں میں بھی لڑائی ہو رہی ہے، اور اب تو ہم وہ منحوس منظروں کو دیکھ رہے ہیں کہ منبر رسول پہ بھی لڑائی ہے۔ لا الہ الا اللہ، کیا دین آ گئے؟ کوئی چھوٹا بننے تیار ہے؟ لڑنے والوں سے کون ناراض ہوتا ہے؟ اللہ۔ لوگ کہتے ہیں اللہ کی مدد کیوں نہیں آتی؟ ہم کہتے ہیں جب اللہ ناراض ہے تو مدد کیسے آئے گی؟ ہماری دعائیں قبول کیوں نہیں ہوتی؟ اللہ ناراض ہے تو دعائیں قبول کیسے ہوگی؟ کیوں لڑتے ہو؟ ایک بات کہوں آپ سے، میں نے کئی بار لوگوں کو کہا ذات کے لیے مت لڑا کرو، معاف کرنے کی عادت ڈالو۔ روایتوں میں آتا ہے کہ معاف کرنے سے عزت نہیں جاتی، حضور علیہ السلام کی حدیث ہے، معاف کرنے سے عزت نہیں جاتی، اور صدقہ دینے سے مال کم نہیں ہوتا۔ اگر عزت چاہتے ہو تو معاف کرنا سیکھو۔ حضور علیہ السلام نے کس کس کو معاف کیا؟ چچا کا قاتل وحشی آئے تو آقا علیہ السلام نے فرمایا تھا وحشی جہاں دکھے اس کو قتل کر دینا، لیکن وحشی آ کے کہتے ہیں کہ کیا آپ مجھے معاف نہیں کر سکتے؟ تو میرے نبی نے ان کو بھی معاف کیا، چچا کے قاتل کو معاف کیا۔ یار بکری کے پیشاب کرنے پہ ایک دوسرے پہ کیس کرتے ہو؟ تیری بکری نے میرے آنگن میں پیشاب کر دی، میری بکری نے تیرے آنگن، اس پہ لڑتے ہو؟ کہاں ہو؟ ارے مسلمان ہونے کا خیال تو کر لیتے ذرا برابر بھی۔ وہاں چچا کے قاتل کو معاف کیا جا رہا ہے، وہاں کلیجہ چبانے والوں کو، چچا کا کلیجہ چبانے والوں کو معاف کیا جا رہا ہے، وہاں پاگل مجنون کہنے والوں کو، کپڑے پھاڑنے والوں کو، رستے میں کانٹے بچھانے والوں کو کہا جا رہا ہے جاؤ میں نے تم سب کو معاف کر دیا، لا تثریب علیکم اليوم، آج تم پر کوئی مواخذہ نہیں ہے، تم سب کو معاف کر دیا۔ کیا سیکھا؟ کیا سیکھا؟ آج اپنے سگے بھائی کو کہتے ہو میں تجھے کبھی معاف نہیں کروں گا۔ اگر تم کہتے ہو کبھی معاف نہیں کروں گا تو اللہ کے رسول فرماتے ہیں جو معافی مانگنے آئے اور انسان معاف نہ کرے، جو انسان کو معاف نہیں کرے گا اللہ قیامت میں اس کو معاف نہیں کرے گا۔ اللہ کے رسول نے فیصلہ سنا، تم لوگوں کو معاف کرو گے اللہ تمہیں معاف کرے گا، تم لوگوں کو معاف نہیں کرو گے اللہ تمہیں معاف نہیں کرے گا۔ مجھے بتاؤ تو صحیح، کہتے ہو بیوی کو کہتے ہو معاف نہیں کروں گا، طلاق پڑ رہی ہے، معاف نہیں کروں گا، طلاقیں پڑ رہی، بچوں کو کہتے ہیں معاف نہیں کروں گا، گھر سے نکال رہے ہو۔ اللہ کے رسول تو جان کے دشمنوں کو معاف کریں، فرمایا معاف کرنے سے عزت کم نہیں ہوتی اور صدقہ دینے سے مال کم نہیں ہوتا۔ عزت چاہتے ہو تو معاف کرو، مال چاہتے ہو تو کثرت سے صدقہ دیا کرو۔ سیدہ کائنات مخدومہ کائنات فرماتی بیٹا حسین، میرے بیٹے شہزادے حسین، انہوں نے کیوں لڑا، تم نے کیوں لڑا مجھے نہیں پتا، میں اتنا جانتی ہوں کہ جب دو مسلمان آپس میں لڑتے ہیں تو اللہ دونوں سے ناراض ہو جاتا ہے۔ اب امام حسین تھے نا، بے چین ہو گئے، تڑپ گئے، عرض کرنے لگے امی
جب اللہ ناراض ہوتا ہے تو کیا کرنا پڑتا ہے امی؟ ہائے ہائے، اب یہ بھی تربیت دیکھ، جب اللہ ناراض ہو تو اللہ کو منانے کے لیے کیا کریں، کیا کرنا پڑتا ہے؟ سیدہ نے کہا بیٹا جب اللہ ناراض ہو جائے نا تو اس کو سجدہ کرو، تو سجدہ کرنے کی وجہ سے وہ مان جاتا ہے. بس اتنا سننا تھا. چند ہی لمحے گزرے تھے کہ سیدہ نے بیٹے کو دیکھ کے مسکرا دیا. نہیں کہا کہ کرنا کیا ہے، کہا جب اللہ ناراض ہو جائے اس کو منانے کے لیے سجدہ کرنا پڑتا ہے. بس دیکھا کیا، تھوڑی دیر کے بعد امام حسین نماز کے مصلی پر کھڑے ہیں، اللہ اکبر، اور تھوڑی دیر کے بعد ان کا سر سجدے میں نظر آ رہا ہے. سیدہ یہ منظر دیکھ کر مسکرا دیتی ہے. میری تربیت میرے بچے پر کام کیا کر رہی ہے، اللہ اکبر. گھر میں ماں نے سجدے کا عادی بنایا تو کربلا میں امام حسین نے سجدہ کر کے دکھا دیا. یہ دیکھو میری ماں کی تربیت کا نتیجہ ہے. اگر فاطمہ جیسی ماں نہ ہوتی تو کردار کی یہ رنگینیاں زمانہ دیکھنے سے قاصر ہوتا. نہ فاطمہ جیسی ماں ہوتی تو نہ امام حسین جیسا بیٹا پیدا ہوتا، اور نہ ایسا بیٹا ہوتا اور نہ ایسی کربلا ہوتی. اللہ نے محبوب کو فاطمہ سیدہ جیسی شہزادی عطا کی، اور اس شہزادی سے اللہ نے شہزادہ امام حسن اور امام حسین کو پیدا فرمایا. بات آگے آئی تو عرض کروں یہ سیدہ کیا ہے، میں اسی پر بات جو ہے وہ اب مکمل کرنا چاہتا ہوں. ٹائم تو ختم ہو گیا ہے، وقت زیادہ ہو گیا، آپ کو تھکانا نہیں چاہتا. بس انشاءاللہ کسی دن موقع ملا تو میں آپ کے سامنے انشاءاللہ تبارک و تعالی مولا علی حسنین کریمین کی زندگی پڑھ دوں گا. اخیر میں سیدہ فاطمہ الزہرا کی زندگی کے کچھ گوشے سن لے، بہت عبرت انگیز اور بہت عبرت آمیز ہے. اللہ اکبر. آج کی بچیاں اگر تھوڑی سی تنگی آ جائے، پریشانی آ جائے، تکالیف آ جائے تو بچیاں کیا کرتی ہے پتہ ہے؟ اللہ اکبر. شوہر جب تک مالدار ہے، یہ سیریلوں کی لعنت ہے، یہ گندی فلموں کی لعنت ہے، یہ انٹرنیٹ کے جنگلات کی لعنت ہے. شوہر جب تک مالدار ہے، کشمیر لے کر جا رہا ہے، ادھر گھمانے لے جا رہا ہے، ادھر گھمانے، تو وہ شوہر کے ساتھ رہے گی. جیسے ہی شوہر کلاش ہو گیا، کڑکا ہو گیا، پیسے نہیں، یہ بہانہ وہ بہانہ وہ بہانہ، اور سیریل کی اداکارہ کے نقش قدم پہ چل کے الگ ہونے کی کوشش کرتی. کچھ تو ایسا بھی کر رہی ہیں آج کل، سب ایسی نہیں ہے. پھر کہتا ہوں دیکھو تقریر جو ہوتی ہے وہ سب کے لیے نہیں. کچھ لوگ اچھے ہوتے ہیں لیکن بات ماحول کو دیکھ کے کہی جاتی. اب کچھ لوگ ناراض ہو کے نہ بیٹھ جائیں، دیکھو امین القادری کو بلایا، سب کو کوس کے گیا. میں سب کو کب کہتا ہوں بھائیو؟ اگر میں شراب کے خلاف تقریر کر رہا ہوں تو جو شرابی ہے وہ برا کیوں مانتے؟ مجھے تو پتہ ہی نہیں ناگپور میں کون شرابی ہے کون نہیں. میں تو اللہ کا پیغام پہنچانے آیا ہوں. جو بات ہے وہ کہے جائیں گے، جس کو غلط نہیں ہے وہاں تک بات پہنچ جائے گی. ہمیں نہیں پتا ہوتا، اور آپ کے ناگپور میں انگلیوں پہ چند لوگ کو جانتے، زیادہ لوگ کو جانتے بھی نہیں. اتنے دنوں سے آتے ہیں، میں سمجھتا ہوں 10-12 لوگوں کے نام کے سوا زیادہ لوگ کے نام بھی ہمیں نہیں پتا. لیکن میں بات عرض کروں، بچیاں غریب شوہر کو چھوڑ رہی، یہ سیریل کی وجہ، بیمار شوہر کو چھوڑ رہی، بھولا بالا ہے تو بھی چھوڑ کے جا رہی. سب کو جب وہ اللہ اکبر اسمارٹ چاہیے، ہیرو چاہیے، خوبصورت چاہیے. اور اب تو یہ حالات ہیں کہ بہت سارے شادی شدہ بھی، غیر شادی شدہ لوگ بھی جو ہے وہ دوسروں سے ناجائز تعلقات قائم کریں. یہ بہت دکھ کی گھڑی ہے، بہت دکھ کی تکلیف کی گھڑی ہے، اور یہ سب بے پردگی کی وجہ سے، تربیت نہ ہونے کی وجہ. میں کہتا ہوں سیدہ فاطمہ الزہرا کی زندگی اگر بچی اور بچیاں پڑھ لیں، کسی کے قدم کبھی حرام کی طرف نہیں اٹھیں. سب کو عیش چاہیے، عیش، سب عیش میں زندگی گزارنا چاہیے. بھائیو اللہ نے نوازا ہے تو عیش کرو، لیکن اگر نہیں نوازا گیا ہے، بظاہر نوازا تو سب کو ہے لیکن بظاہر کہہ رہا ہوں، بظاہر دولت نہیں ہے، تو سیدہ فاطمہ الزہرا کی زندگی دیکھو، کس قناعت میں زندگی گزری ہے. آپ نے مولائے کائنات اور سیدہ فاطمہ کی بہت ساری زندگی کو پڑھا ہوگا، لیکن آج میں آپ کے سامنے ایک بات رکھتا ہوں، اس کو دل کے کانوں سے سننا. مرد بھی، لڑکے بھی اور لڑکیاں بھی. آج لڑکے موبائل چوری کر رہے ہیں کیونکہ ان کو لوگوں کے درمیان اپنی جھوٹی عزت دکھانا ہے. بھائیو یہ جھوٹی عزت کی کوئی حیثیت نہیں ہوتی. اللہ کے نزدیک سچے بنو، اللہ کے نزدیک اچھے بنو، عند اللہ متقی بنو.
چولے بدل کے، میک اپ کر کے، میٹھی میٹھی باتیں کر کے، اچھی اچھی باتیں کر کے اندر سے گندگی کرتے ہو؟ اللہ سب کو جانتا ہے. ان اللہ کان علیکم رقیبا. مرنا ہے اکیلے مرنا ہے، قبر میں اکیلے جانا ہے. قبر میں نہ کسی کی دادا گیری چلے گی، نہ بابا گیری چلے گی. اگر اللہ ناراض ہے اوپر چادر چڑھے گی، نیچے ڈنڈے پڑیں گے. اللہ ناراض ہے اوپر سندل چڑھے گا، نیچے آگ جلے گی، جہنم کی آگ. آپ کیا سمجھتے ہو؟ قرآن کہتا ہے ذُقْ إِنَّكَ أَنْتَ الْعَزِيزُ الْكَرِيمُ. جہنم میں ٹھوسا جائے گا یہ کہہ کر بڑا عزت دار بنتا تھا، بڑا پرہیزگار بنتا تھا، لوگوں کے درمیان جھوٹی عزتیں کماتا تھا. یہ چک آج تیری عزت کا، جھوٹی عزت کا مزہ. ذُقْ إِنَّكَ أَنْتَ الْعَزِيزُ الْكَرِيمُ. اور یاد رکھنا، اگر سچے بن کر متقی بن کے اللہ کو منا لیا، پوری دنیا تمہارے خلاف کھڑی ہوگی. اگر تمہیں گٹر اور کچرے کے کنڈی کے قریب بھی کسی نے دفن کر دیا تو بھی میرا اللہ تمہاری قبر کو جنت کے باغوں میں سے باغ بنا دے. ایک بات یاد آ گئی، میں کر دوں یہاں بات آگے بڑھانے سے پہلے. جب امام حسین کربلا میں شہید ہوئے، امام حسین، پوچھو تاریخ آج تو لوگ تاریخ بھی بدلنا چاہ رہے ہیں. پتہ نہیں لوگوں کو اہل بیت سے کیا دشمنی ہے. لوگوں کو سب ہضم ہوتے ہیں، ذکر اہل بیت ہضم نہیں ہوتا، ذکر نبی ہضم نہیں ہوتا. نبی کی فضیلت پڑھو تو کہتے ہیں یہ حدیث ایسی اور وہ حدیث ہے. اہل بیت پڑھو تو یہ روایت ایسی، وہ روایت ایسی. اپنے باپ داداؤں کے ننگے دھڑنگوں کے قصے کہانیاں جھوٹے گڑ گڑ کے پیش کرتے ہیں، اور نبی کے گھر والوں کی بات آتی ہے تو دل اتنا چھوٹا سا کر لیتے ہیں. ایسا نہیں ہوا تھا، ویسا نہیں ہوا تھا، یہ نہیں ہوا تھا، وہ نہیں ہوا تھا. کوئی ثبوت ہے کیا؟ کوئی وہاں کھڑا تھا کیا؟ کوئی سی سی ٹی وی کیمرے لگے تھے کیا؟ میں کہتا ہوں اگر دیکھنے کے لیے سی سی ٹی وی کیمرے نہیں لگے تھے تو انکار کرنے والوں کے پاس کون سا سی سی ٹی وی کیمرے کا ریکارڈ ہے کہ ایسا نہیں ہوا تھا؟ آپ کے پاس کیا ثبوت ہے کہ ایسا نہیں ہوا تھا؟ بلکہ ایسا ہوا تھا. تم کس کو بزرگ مانتے ہو مجھے نہیں پتا، لیکن ہم جن کو بزرگ مانتے انہوں نے اپنی کتابوں میں لکھ دیا. ہم اعلیٰ حضرت امام احمد رضا کو اپنا بزرگ مانتے ہیں. انہوں نے آئینہ قیامت پہ تصدیق کی اور بتا دیا کہ پانی بھی بند ہوا تھا، دوپٹے بھی چھینے گئے تھے، اور گھر کا بچہ شہید ہوا تھا. جس آئینہ قیامت پر تصدیق ہے امام احمد رضا کی، جس آئینہ قیامت پہ تصدیق ہے حضور مفتی اعظم کی، اور جس کو لکھا ہے استاد زمن نے، اس میں موجود ہے کہ یہ تھا. جس زمانہ کربلا کو سد الافاضل فخر الاماثل سید نعیم الدین مراد آبادی نے لکھا ہے، اس میں لکھا ہے کہ پانی بھی بند ہوا تھا اور شہادتیں بھی ہوئی تھی. اور یہ ظلم، لوگوں کو یزید سے کیا دلچسپی ہے کہ یزید کے جرموں پہ پردہ ڈالنے کے لیے شہادت امام حسین کو ہلکی کرنا چاہتے ہو؟ اور ایک بات بتاؤں، لوگ یہ کہتے ہیں ارے نہیں. میں نے کہا کیا بات؟ کہا ذکر اہل بیت زیادہ کرو گے نا تو لوگ رافضی بن جائیں گے. میں نے کہا یہی تو تمہارے دماغ کا خبط ہے. میں ذمہ داری سے بول رہا ہوں بابا تاج الدین کے قدموں میں، اہل بیت کی محبت کبھی رافضی نہیں بناتی. اگر اہل بیت کی محبت رافضی بناتی تو رسول اللہ کبھی بھی محبت اہل بیت کا حکم نہ دیتے. جو چیز رافضیت ہوگی نبی کبھی اس کا حکم نہیں دیں گے. تو پھر رافضیت کون سی چیز بناتی ہے؟ میں آپ کے سامنے ثبوت پیش کرتا ہوں. سب سے پہلے، حالانکہ عنوان میں یہ نہیں ہے لیکن بات آ گئی ہے تو میں آپ کا دماغ کھول دوں. نوجوانوں، تم نعرے حیدری سے ڈرنے لگے ہو کہ لوگ مجھے کیا کہیں گے، یا حسین کہنے سے ڈرنے لگے، یا غوث کہہ لیتے ہو یا حسین کہنے سے ڈرتے ہو. ارے غوث پاک کا دادا امام حسین، جب یا غوث کہنے سے مصیبتیں ٹلتی ہے تو یا حسین کہنا رافضیت کیسے ہو سکتا ہے؟ میں ثبوت کے ساتھ بات کرنا چاہتا ہوں. مجھے نہیں پتا میرے جانے کے بعد کون گالی دے گا، کون دعا دے گا. نہ مجھے کسی کی گالی کی پرواہ، نہ کسی کی دعا کی پرواہ. میں تو یہ چاہتا ہوں بابا تاج الدین کو سبق سنانے آیا ہوں، صرف ایک بار ان کے دادا کی محبت میں مجھ پہ نظر کر دے، بس میرا بیڑا پار ہے. ہاں بس اتنی سی بات ہے، اور کوئی بات نہیں. ہم کسی لالچ میں نہیں آئے. دیکھیے میں آپ کے سامنے بطور حوالہ پیش کروں. ہاں حوالے سے، صوفی اسلم میں حوالے سے کہہ رہا ہے. دیکھیے اصل میں کیا ظلم یہ ہے کہ انسان کے علم میں جو چیز نہیں ہوتی انسان اس کا دشمن ہوتا ہے. یہ مولا علی کا قول ہے. جو اس کے علم میں انسان پڑھتا نہیں اور بک بک زیادہ کرتا، پڑھتا کم ہے بولتا زیادہ. اور جو علم والے ہوتے ہیں وہ کم بولتے ہیں. علم
کسی نے بہت اچھی بات کہی ہے راجہ بھائی، کیا خوبصورت بات کہی، کہا کہ جو سمندر ہے وہ خاموش رہا کرتے ہیں، جو سمندر ہے وہ خاموش رہا کرتے ہیں، اور گھڑے خالی خوب بجا کرتے ہیں۔ اور گھڑے، جب گھڑا آدھا خالی آدھا بھرا ہوتا پک پک کے سے چل، اس کو بھی سنا، یہ تجربے کی بات، سننا کبھی، ٹک ٹک کرے گا، بتائے گا خالی ہوں، اور مٹکی پوری بھری رہے گی، گھاگر میرے تاج کی، گھاگر میرے مخدوم کی پوری بھری رہے، کبھی آواز نہیں آئے گی، سکون بتا رہا ہے کہ پوری پھول بھری ہوئی ہے۔ تو جو بھرا ہوا ہوگا نا اندر سے، وہ کبھی نہیں بچے گا، بجتا ہمیشہ خالی ہے، دیکھ لینا ہمیشہ۔ یہ جو ڈھول بجتے ہیں نا، یہ جو ڈھول بجتے ہیں نا، ادھر سے بھی لگا ہوتا ہے، ادھر سے بھی خوبصورت، اور اندر خالی، اسی لیے بجتا ہے، اور لوگ بجاتے بھی خوب ہے، ڈنڈے پڑتے ہیں بجا، یہی بات ہے ہنسنے کی نہیں، اور ڈھول کی طرح خالی ہو گئے ہو، اس لیے دنیا تمہیں پیٹ پیٹ کر بجا رہی ہے۔ جس دن اندر سے بھر جاؤ گے، کسی کی ماں نے دودھ نہیں پلایا کہ تمہیں پیٹ سکے، آؤ اگر بھرنا ہے تو عشق مصطفیٰ سے بھر جاؤ، عشق اہل بیت سے بھر جاؤ، عشق صحابہ سے بھر جاؤ، عشق اولیاء سے بھر جاؤ، یہاں بھی پٹنے سے بچو گے، وہاں بھی پٹنے سے۔ امام دی سلطان مدینہ، امام دی سلطان مدینہ، ایک نعرہ آس ہے، توجہ کریں، عباس ہے، عباس، توجہ فرمائیں، غور کیجئے، رابضی سب سے پہلے کس نے کس کو کہا، یہ تاریخ بیان کرنے لگا۔ کسی بھی علم والے نے، توجہ کرنا، کسی بھی علم والے نے محبت اہل بیت پر کسی کو رابضی آج تک نہیں کہا، علم والے نے کہا، توجہ کرنا، بات سمجھ میں آتی ہے؟ علم والے نے، پڑھے لکھے نے اہل بیت کی محبت پر کبھی کسی کو رابضی، کیونکہ اہل بیت کی محبت تو ایمان ہے، اسلام ہے۔ حضور علیہ السلام فرماتے کہ میرے بعد میری اہل بیت سے محبت کرنا، تو پھر رابضیت کیا ہے؟ محبت اہل بیت رابضیت نہیں ہے، صحابہ کی دشمنی رابضیت ہے۔ تو ہم کہتے ہیں اہل بیت سے محبت صحابہ کے احترام کے ساتھ ہم کرتے ہیں، اور خدا کی عزت کی قسم، سنی سے بڑھ کے صحابی کا ادب کون کر سکتا ہے؟ تو سب سے پہلے رابضی کس نے کہا، کس کو کہا؟ علامہ ابن حجر مکی اپنی شور آفاق کتاب السوائق المحرکہ کے اندر نقل کرتے ہیں، اس کو غور سے دیکھ لینا جا کر، اب تو انٹرنیٹ پر ہے، پڑھ بھی لینا، میں روایت پڑھ رہا ہوں، اپنے الفاظ کے جامع میں مفہوم پڑھ رہا ہوں، بالکل مفہوم یہی ہوگا، الفاظ آگے پیچھے ہو سکتے ہیں۔ جب حضرت سیدنا امام زید، امام زید کون؟ امام زید، امام زین العابدین کے بیٹے، امام زید، ان کو زید شہید کہتے ہیں، مہریرہ کے جو اپنے سرکار لوگ ہیں، سادات مہریرہ، اسی امام زید کی اولاد میں سے۔ حضرت بندہ نواز گیسو دراز جو ہیں، انہی کی اولاد میں سے یہ زیدی سادات ہیں۔ تو ابن حجر لکھتے ہیں، مکی مفتی اعظم مکہ، کیا لکھتے ہیں سنیے، کہ امام زید جب آپ نے حکومت کے خلاف قیام کیا، کھڑے ہوئے قیام کیا، تو اس وقت تو کچھ لوگ آئے اور امام زید سے کہا، اے زید ہم آپ کا ساتھ دیں گے۔ بھائی جنگ کے موقع پہ کتنے ساتھ کی ضرورت ہوتی ہے؟ امام زید نے کیا کہا، اچھی بات ہے، میرے ساتھ، میرا ساتھ دو، حکومت کے خلاف کھڑے ہوئے ہیں، بھائی حکومت کے ساتھ تو لاکھوں فوج تھی، امام زید کے ساتھ کوئی نہیں تھا، چند لوگ تھے، اب بڑی فوج آئی، اور انہوں نے کیا کہا، توجہ سے سننا، کیا کہا، ہم آپ کا ساتھ دیں گے، آپ کا ساتھ دیں گے۔ امام زید نے کہا بالکل دو، کہا ایک شرط ہے، کہا شرط کیا ہے؟ کہا آپ کا ساتھ دیں گے، آپ کی جان بچائیں گے، آپ کے آگے ہم قتل ہو جائیں گے، لیکن شرط یہ ہے کہ آپ ابو بکر اور عمر پر تبرہ کیجئے، ان سے بیزاری کا اظہار کیجئے، ان کو گالی دیجئے، ہم آپ کے ساتھ دیں گے اور آپ کی جان بچا لیں گے۔ تو امام زید نے کیا کہا، مجھے تمہارا ساتھ نہیں چاہیے، یہ نبی کا بیٹا ہے سید، کہتے ہیں مجھے تمہارا ساتھ نہیں چاہیے، چلے جاؤ یہاں سے، تم سب رابضی ہو گئے۔ کیا فرمایا؟ تم سب کیا ہو گئے؟ رابضی ہو گئے۔ تو پتا چلا اہل البیت کا موقف یہ ہے، علم والوں کا موقف
واقف یہ ہے، علی علی کرنے سے رافضیت نہیں آتی، صدیق و فاروق کی گستاخی کرنے سے رافضیت آتی۔ اور ہمارا تو عقیدہ یہ ہے، مرتبہ حضرت صدیق کا یہ ہے سید، ہر فضیلت کے وہ جامع ہیں نبوت کے سوا۔ آپ بات سمجھے؟ اس لیے میری گزارش ہے، اگر رافضیت کا خاتمہ کرنا ہے، ذکر اہل بیت، احترام صحابہ کے ساتھ عام کیجئے، خوب ذکر کیجئے۔ تو میں عرض کر رہا تھا، بات ختم کرتے کرتے بات دور نکل گئی، کہ مولائے کائنات اور سیدہ فاطمہ الزہرا کی شان آپ نے سنی ہوگی، اس اینگل سے سن لے ایک بار، اور بات اینڈ کو پہنچتی ہے۔ باتیں تو بہت ذہن میں آتی ہے بابا تاج الدین کے صدقے، لیکن اتنا میں پہلے ہی بیان لیٹ شروع کیا ہوں، اور اب 1:45 کے قریب ہے، اتنی دیر تک کیوں بھی میں بیان نہیں کرتا۔ لیکن آپ سنیں، ایک دن مولائے کائنات جنگ کی مصروفیات سے فارغ ہو کر گھر آئے۔ مولا مشکل کشا جنگ کی مصروفیات سے فارغ ہو کر گھر آئے۔ آنے کے بعد مولا نے کہا سیدہ سے، گھر میں کچھ ہے؟ جنگ میں مصروف تھے نا، جنگ سے آئے تھے، تو کہا گھر میں کچھ ہے؟ سیدہ کا جواب سنیں، اگر مائیں اور بہنیں بیٹیاں موجود ہیں تو ان کی توجہ چاہتا ہوں۔ گھر میں کچھ ہے؟ سیدہ نے جواب کیا دیا پتہ ہے؟ اللہ کی رحمت ہے۔ رحمت للعالمین کی تربیت یافتہ شہزادی کا جواب سنیں، اللہ کی رحمت ہے، اور اللہ کی رحمت کے سوا کیا ہے؟ مولائے کائنات سمجھ گئے گھر میں بظاہر کچھ نہیں ہے۔ سیدہ نے کہا 3 دن ہو گئے، 3 دن ہو گئے، حسنین کریمین کو روزانہ بہلا کے سلاتی ہوں یہ کہہ کر کہ تمہارے ابو ابھی گھر نہیں آئے، تمہارے بابا گھر آئیں گے نا پھر تمہیں کھلائیں گے۔ روزانہ میرے سرتاج 3 دن سے بچوں کو بہلا بہلا کے سلا رہی ہوں، پانی پلا کے۔ جب سیدہ فاطمہ کا وصال ہوا تھا نا، اس وقت تو دونوں شہزادیوں کی عمر صرف 7-8 سال کی تھی۔ 7-8 سال کی عمر کے بچے کیا ہوتے ہیں، لیکن سیدہ نے 7-8 سال کے بچوں کو بھی پانی پلا پلا کے سلانے کی عادت ڈالی، فاقے کی عادت۔ لوگ کہتے ہیں کربلا میں پیاسے کیسے رہ گئے، کربلا میں بھوکے کیسے رہ گئے؟ میں نے کہا ایسے، جب 7-8 سال کی عمر میں بھوکا پیاسا رکھنے کی تربیت دی نا یہ سید، وہی تو کہہ رہا ہوں، کربلا کبھی نہ ہوتا فاطمہ الزہرا جیسی ماں ہو۔ یہ ایک پورا عنوان ہے، اس پر گفتگو ہو سکتی ہے، آپ اس پہ پڑھیں، تلاش کریں، مضامین تلاش کریں، آپ کو ملے۔ تو کہا 3 دن سے سلا رہی ہوں بہلا پسلا کر۔ مولائے کائنات نے کہا اب تو عشاء ہو رہی ہے، اب کیا ہوگا؟ لیکن مولا علی جو نوجوان چھوکرے ہمارے، پہلے ہی دن سے وہ بہت بڑے کاروبار کے چکر میں چھوٹا موٹا کاروبار کرنا ہی نہیں چاہتے۔ آج کے لڑکے ان کو شرم آتی چھوٹا موٹا کاروبار کرنے میں، اس لیے وہ بڑے کے چکر میں پھر چھوٹا بھی نہیں کرتے، ساری زندگی رکا میں پھرتے رہتے۔ میں آپ سے کہنا چاہتا ہوں یار تم علی والے ہو نا، یہ دیکھو مولا علی، عشاء کا وقت ہو چکا ہے، فرمایا ابھی تو عشاء ہو رہی ہے، اب تو سب دکانیں بھی بند ہیں اور سارا معاملہ ہے، اچھا میں کوشش کرتا ہوں۔ اور مولا علی نے کسی سے قرض بھی مانگنا گوارا نہیں کی۔ آج کل تو شادی میں بھی قرضہ مانگ رہے ہیں، میت میں بھی قرضہ مانگ، چھوٹی چھوٹی چیز پہ۔ بھائیو یہ قرضہ مانگنے سے بھی ہمارے بزرگوں نے منع کیا ہے۔ قرضہ بار بار قرضہ مانگنا یہ بھی بے برکتی ہے، اس سے ہی بے برکتی آتی ہے زیادہ قرض دار ہونے سے۔ جس پہ قرضہ تھا حضور نے اس کا نماز جنازہ نہیں پڑھایا، میں اس کا قرضہ باقی میں اس کی نماز جنازہ نہیں پڑھاؤں، شروع اسلام کی بات۔ بابا فرید نے جب محبوب الہی سرکار نظام الدین اولیاء کو مرید کیا تو جو چند شرطیں لگائی اس میں سے یہ شرط لگائی کہ میرے ہاتھ پہ مرید ہو رہے ہو، پہلے وعدہ کرو کہ مصیبت آئے گی تو کسی سے قرضہ نہیں لو۔ کیا بیعت تھی، کیا پیری مریدی تھی۔ محبوب الہی کو اس شرط میں بہت ساری شرطیں تھی، وہ سب نہیں پڑھتا، لیکن کیا فرمایا کسی سے قرضہ نہیں لینا۔ اب آپ فوراً مجھے کہیں گے حضور نے تو لیا، حضور نے بھائی اپنے لیے نہیں لیا، حضور نے تو دوسرے سائلوں کی مراد پوری کرنے کے لیے لی، اور وہ بھی فوراً واپس کر دیا۔ یہ ایک الگ سا عنوان ہے، ابھی اس کی طرف نہیں جاتے۔ قرضہ کیا ہے بتاؤں، قرضہ کیا ہے وہ سن لیں۔ ایک دن یہ بابا فرید کے مریدوں میں چشتی سلسلے میں نا بابا تاج الدین، ایک دن بابا فرید
کی خانقاہ میں، بابا فرید کی خانقاہ میں کھانے کے لیے دال چاول نہیں پکتے تھے. میں بات آگے بڑھا سکتا ہوں، آپ پریشان تو نہیں ہو رہے؟ میں اس پہ بات پوری کرنا چاہتا ہوں، لیکن کچھ اصلاح کی بات بھی، کیونکہ مجھے آپ کے ذمہ دار بہت سارے. میرا معاملہ نا ایک مشاعرے کے شاعر کی طرح لوگوں نے کر دیا، کیونکہ لوگ سب مجھ سے بے تکلف ہیں. تو جیسے شاعر کو کہتے ہیں نا یہ غزل بھی پڑھ دینا، یہ غزل بھی پڑھ دینا، یہ بھی پڑھ دینا، ویسے لوگ مجھے بھی کہتے ہیں یہ عنوان بھی بول دینا، یہ عنوان بھی بول دینا. یہ اور میں سب کے دل کا خیال کرتا ہوں، کیونکہ میرے نزدیک سب سے بڑی عبادت ایمان لانے کے بعد اگر کوئی ہے تو وہ حضور علیہ السلام کے امتی کا دل خوش کر دینا ہے. اس کے لیے میں کچھ بھی کرنے کی کوشش کرتا ہوں جو جائز کا. لیکن چلیے عنوان دیا تو میں بات کروں آپ کے. قرضہ کیا ہے؟ مت لیا کرو، بچا کرو، قرضے سے بچو. بابا فرید کی خانقاہ میں دال چاول بھی جلدی نہیں پکتے تھے. یہ گوشت ووشت کا تو تصور نہیں تھا. بولو بابا فرید نے تو کئی سال درخت کے نیچے گزارے. کپڑے رکھنے کے لیے جگہ نہیں تھی تو درخت کی ٹہنی پہ کپڑے لٹکائے تھے. ان کی ابتدائی زندگی پاک پٹن میں اس طرح گزری. یہ ایک الگ عنوان. بہرحال تو ان کی خانقاہ میں گولر پکتے تھے. گولر سمجھتے؟ گولر. اور گولر میں جو کچے گولر تھے اس میں نمک ڈالا جاتا تھا اور نمک ڈال کے گولر پکائے جاتے. ایک دن گولر پکے اور پک کر آئے. بابا صاحب نے کھا لیا. بابا صاحب بہت بڑی ہستی ہے سلسلہ چشتیہ میں، مثال ہی نہیں ہے بابا فرید کی. بے مثال ہستی، بے مثال. ان کی شان میں جو کتابوں میں لکھا ہے اگر بیان کر دوں تو پاگل ہو جاؤ. اگر آپ کو پڑھنا ہے تو ہمارے بزرگوں کی کتابیں پڑھے، خاص طور پہ سب سنابل شریف ایک بار دیکھے بابا فرید کی زندگی پر جو انہوں نے لکھا ہے سرکار میر عبد الواحد بلگرامی نے. ایک بار اس کو ذرا دیکھے، آپ کو پتہ چلے گا. بہرحال تو گولر پکے، گولر کھا لیا، گولر پہ گزارا. آج کل تو ہمارے بچوں کو پیزا چاہیے چاہے چوری کر کے چاہیے، چکن چاہیے چاہے چوری کا چاہیے. یعنی سب کو عیش چاہیے، حقیقت کی طرف نہیں آنا، قناعت نہیں کرنا. حرام حرام. اور داڑھی رکھ کے دیندار بننا. بھائیوں صرف داڑیاں دیندار نہیں بناتی جب تک پیٹ صحیح نہیں ہے. ٹوپیاں دیندار نہیں بناتی جب تک پیٹ صحیح نہیں. یہ جو حرام جا رہا ہے نا پیٹ میں، اسی لیے گناہ کر رہے لوگ. انسان جس دن حرام پہ پابندی لگ جائے گی انشاءاللہ انسان. بھائی آج بھی لوگ پڑھے لکھے بہت ہیں، لیکن آج سے 100 سال پہلے لوگ پڑھے لکھے اتنے تھوڑی تھے. لیکن کل کے لوگ اتنے پاپی نہیں تھے، آوارہ نہیں تھے، مجرم نہیں تھے. آپ سے کم علم تھا، ہم لوگوں سے کم علم تھا 100 سال پہلے والوں کو، لیکن اتنے بے غیرت اور بے حیا نہیں تھے. دیہات کے لوگ تھے، صحیح کلمے یاد نہیں تھے، لیکن وہ بڑے پرہیزگار تھے. وجہ ان کے پیٹ میں حلال تھا. حلال. آج ٹوپیاں خوبصورت ہے، کپڑے خوبصورت ہے، زبان خوبصورت ہے، پیٹ میں حرام ہے. حرام حرام ہے پیٹ کے اندر. اللہ کی پناہ. تو بابا صاحب نے گولر کھا لی. گولر کھانے کے بعد نماز شروع کی. نماز کا سلام پھیرا. غصے میں آئے، آج میری نماز میں مجھے لذت نہیں آئی. کس نے کھانا بنایا؟ سامنے لاؤ. نماز میں لذت نہیں آئی. ٹوپی چیک نہیں کیا، کپڑے چیک نہیں کیے، جوتے چیک نہیں کیے، وضو چیک نہیں کیا. پہلا سوال کیا ہے؟ کھانا کس نے بنایا؟ اس کو سامنے لاؤ. پتا چلا نماز میں لذت نہیں آ رہی ہے تو پہلے کھانے کا قصور ہے، اس لیے پہلے کھانا چیک کروایا. بھائیو کھانا درست کر لو، سب درست ہو جائے گا. بہت کچھ درست ہو جائے گا. آج جو بگڑ رہے ہیں نا دیندار بھی دنیا دار بھی جو بگڑے، ان کے پیٹ صحیح نہیں، اندر صحیح نہیں جا رہا ہے. اندر پیٹ میں صحیح غذا ڈالو. تو بابا صاحب نے کہا بلاؤ کس نے کھانا بنا. بابا صاحب کھانا تو روزانہ آپ کا نظام الدین بناتا ہے نا، محمد احمد بناتا ہے. محمد احمد نام ہے کس کا؟ محبوب الہی. وہی تو بنا. کیا بابا صاحب ہے جن کے کھانا بنانے والے محبوب الہی ہو؟ کہ وہ روز بناتے، انہوں نے بنایا. بلاؤ اس کو. محبوب الہی جی سرکار تم نے کھانا بنایا؟ ہاں. روز بناتے تھے تم نے؟ جی میں نے بنایا. لکڑی لانے والا کون تھا؟ اس کو بلا. وہ اسی نے لکڑی لایا. پانی والا کون تھا؟ اس کو بلاؤ. پانی بھی جو لاتا تھا روز اسی نے وہیں سے لایا. پھر نماز میں لذت کیوں نہیں آئی؟ محمد احمد تمہیں جواب دینا ہوگا، تمہاری ذمہ داری. جواب دو. سرکار پانی بھی وہی تھا، لکڑی بھی وہی تھی، گولر بھی وہی تھے، میں بھی وہی تھا، سب جو ڈیوٹی تھی وہی تھی. سرکار کوئی سوچو، تمہیں ٹائم دیتا ہوں. سوچا. جی سرکار معافی. ایک بات کہی. کہا کیا؟ کہا خانقاہ میں نمک ختم ہو گیا تھا. خانقاہ میں، یہ خانقاہی لوگ ہیں، اصلی خانقاہی لوگ. خانقاہ میں نمک ختم ہو گیا تھا. تو کہا پھر پڑوسی سے ادھار مانگ کے لایا.
آپ نے کہا یہی وجہ ہے، تمہارا ادھار کا نمک میری غذا میں پڑا، اللہ نے میری عبادت سے لذت چھین لی۔ آئندہ اگر نمک ختم ہو جائے بغیر نمک کے بنانا، کسی سے ادھار مانگ کر کے کبھی نمک بھی مت لانا۔ یہ ہے چشتیت، یہ ہے خانقاہیت، یہ ہے پیری مریدی۔ ارے جب تک اتنی احتیاطیں تھی تب تک تاج الدین جیسے ولی پیدا ہوتے تھے، جب سے احتیاطیں ختم ہو گئی دیکھ لو کیا تماشے ہو رہے۔ احتیاطیں ختم، تماشگیر پیدا ہو رہے، احتیاطیں ختم، ڈرامہ باز پیدا ہو رہے۔ جب تک یہ کھانے پینے کی احتیاطیں تھی، تاج الدین جیسا ولی، وارث دیوا جیسا ولی، اعلیٰ حضرت شیخ المشائخ اشرفی میاں جیسا ولی، امام احمد رضا جیسا ولی، مفتی اعظم محدث اعظم جیسا ولی، اور اگر اور اوپر چلے جائیں تو بابا فرید جیسا، بابا نظام الدین اولیاء جیسا، قطب الدین بختیار کاکی جیسا، صابر کلیر جیسا، غوث الاعظم جیسا، شیخ احمد کبیر رفاعی جیسا۔ احتیاط بڑھتی جائے گی، معیار ولایت بھی بڑھتا چلا جائے گا۔ مولا کائنات نے کسی سے ادھار بھی مانگنا قبول نہیں فرمایا، کسی سے مانگا نہیں۔ پر رکو، عشاء کی نماز پڑھی، بازار گئے۔ اب بازار تو بند ہو گیا تھا، مولا علی بازار گئے۔ اب میرے نوجوانوں کی خاص توجہ، بازار گئے، تھوڑی دیر میں کیا دیکھا، ایک قافلہ آیا، اور وہ قافلہ آیا تو مولا علی اس قافلے والوں کے پاس گئے۔ نئے لوگ تھے، انہوں نے مولا علی کو پہچانا نہیں۔ اب کیسے پہچانتے، وہ لوگ رہتے ہوئے بڑے سادہ تھے، یعنی بہت زیادہ ان لوگوں کے اندر تام جھام نہیں تھے۔ اس کی وجہ بتاؤں، کسی بہت بڑے مفکر کا قول ہے، بنے ہوئے کو بنانا نہیں پڑتا، ہمیشہ میک اپ کی ضرورت وہاں پڑتی ہے جہاں انسان خوبصورت نہیں ہوتا۔ خوبصورت لوگ جلدی میک اپ نہیں کرتے، اسی لیے جو اصلی لوگ ہوتے ہیں نا وہ بہت نارمل سی زندگی گزارتے ہیں۔ اس لیے آپ بھی تھوڑا نارمل رہیے۔ جوتے چپل اور کپڑوں سے عزت نہیں ہے، حضور کی غلامی سے عزت ہے۔ ہاں، جوتے اور چپل تو کوئی بھی قیمتی خرید سکتا ہے بھائیوں۔ ہمارے ملک کا ایک آدمی ایسا ہے جس کا کتا کروڑ پتی ہے، لوگ ایسا کہتے ہیں، جس کا کتا۔ بھائیوں اگر ہم کروڑ پتی بن گئے تو اس کے کتے سے بڑھ کر نہیں ہو سکتے۔ کروڑ پتی بن کر بھی، میں نام نہیں لوں گا کیونکہ میرے نزدیک لوگ اتنے قیمتی نہیں ہے کہ میں ان کے نام، میں تو پنجتن کا وظیفہ کرنے والا اور ناد علی پڑھنے والا آدمی، اس لیے لوگوں کے نام نہیں لیتا میں، مجھے پسند نہیں ہے۔ لیکن آپ سمجھ گئے میں کہاں کی بات کر رہا ہوں۔ شادی میں انگلی میں پہنانے کی رنگ انسان نہیں لا رہا ہے، کتا لا رہا ہے۔ لوگ بیان کریں کہاں سے بات کر رہا ہوں، مجھ سے زیادہ انٹرنیٹ پر آپ لوگ رہتے ہیں، آپ کو پتا ہے۔ تو آپ کروڑ پتی بھی بن گئے نا بھائی، تو وہ کتے سے زیادہ آگے نہیں بڑھ پائے، یہ ہے بات۔ لیکن یاد رکھنا، مال میں دنیا آپ سے آگے بڑھ سکتی ہے، لیکن کردار ایسا بنا لو کہ کوئی آپ کے کردار کا مقابلہ نہ کر سکے۔ ہاں، کردار ایسا ہو۔ مولا مشکل کشا گئے بازار میں، دیکھا قافلہ آیا ہوا ہے، مولا علی کہہ رہے، مولا علی باب مدینۃ العلم، فاتح خیبر، داماد پیمبر، امام المشارق والمغارب، حلال مشکلات والنوائب، اخی رسول، زوج البتول، امام الائمہ، سیدنا امام علی ابن ابو طالب کرم اللہ تعالی وجہ۔ اتنا بڑا ولیوں کا امام، میں فضیلت پڑھنے لگوں گا تو پھر وقت جائے گا، لیکن یہ بھی بات ختم کر رہا ہوں۔ آپ نے کہا قافلے والوں اتنا ڈھیر سارا سامان ہے، یہ سامان میں اتار دوں؟ میں تمہاری مزدوری کرنا چاہتا ہوں، اس کو غلط رنگ مت دینا، نوجوانوں کے لیے میں کچھ رہنما اصول دے رہا ہوں۔ کہا میں تمہاری مزدوری کرنا چاہتا ہوں، سامان اتار دوں؟ ہاں، ہمیں تو چاہیے ہی تھا مزدور، سامان اتارنے کے لیے کوئی مضبوط آدمی چاہیے تھا، آپ آ گئے نا، اتار دو۔ کتنا دیں گے اگر میں اس میں سامان تمہارا پورا اتار دوں تو کتنا دو گے؟ کہا 2 درہم دے دیں گے، 2 درہم دیں گے۔ مولائے کائنات عشاء کے بعد سے لے کر آدھی رات گزرنے تک ان کی بوریاں اٹھا اٹھا کر کے سامان اتار اتار کر رکھتے رہے۔ یہ علی مرتضیٰ ہے، یہ دین ہے اپنا۔ آپ کس کے بیٹے بھائی، آپ کس کے داماد، آپ کس کے بھائی، آپ کس کے باپ ہیں، کون ہیں؟ آپ چھوٹے موٹے کاروبار کرنے میں شرماتے ہو؟ مولا علی لوگوں کا سامان اتار رہے ہیں 2 درہم پر، اور رات کا آخری پہر شروع ہوتا ہے اور سارا سامان اتر جاتا ہے اور 2 درہم آپ کو ملتے ہیں۔ 2 درہم میں سے 1 درہم آپ صدقہ کرتے ہیں۔ یہ علی مرتضیٰ۔
مولا علی یہ ہے. ابھی میں خیبر خندق نہیں پڑھ رہا ہوں اور نہ اس وقت اب ٹائم ہے، لیکن یہ علی ہے. 3 دن کے بچے بھوکے ہیں، 2 درہم کمایا ہے، 1 درہم صدقہ کیا، اور 1 درہم لے کر ایک رسول اللہ کے صحابی گھر پہ دستک دیتے ہیں. کہا یہ 1 درہم ہے اور کھانے کا سامان چاہیے. آٹا لیا، ستو لیا، گھی لیا، پنیر لیا، جو کچھ لینا تھا لیا. اور لینے کے بعد آئے، اور آنے کے بعد سیدہ سے کہا آٹا نہیں بلکہ جو لیا. آٹا تو اس دور میں تھا بھی، جو لیا. آئے سیدہ نے چکی سے آٹا پیسا، بنایا، اور اس میں جب روٹی بنانے بیٹھی تو 3 روٹیاں بنی اس میں پورے میں. اس 1 درہم کے اندر 3 روٹیاں بنی. 1 روٹی مولا علی کو دے دی، 1 روٹی میں آدھی آدھی حسنین کریمین کو کھلا دی، 1 روٹی فضہ کو دے دی. اور تینوں روٹیوں کو تقسیم کرنے کے بعد مولا پاک کھا چکے، شہزادے کھا چکے، فضہ کھا چکی. مولا پاک نے پوچھا فاطمہ تم نے کیا کھایا؟ کہا کہ روٹیاں 3 ہی بنی تھی، 1 آپ کو دے دی، 1 میں دونوں بچوں کو کھلا دیا، 1 فضہ کو دے دیا کیونکہ وہ بھی بھوکی تھی. آپ نے کیا کھایا؟ کہا میں تو پانی پی کر کے صبر کر لوں گی. ہے تو پانی پی کے صبر کر لوں گی. مولا کائنات کی آنکھوں میں آنسو آ گئے، اور مولا علی نے جو آپ کے بارے میں فرمایا، کہا فاطمہ قیامت تک تجھ جیسی بیوی اب کسی کو نصیب نہیں ہو سکتی. یہ صرف علی کا مقدر ہے کہ اللہ نے تجھ جیسی بیوی علی کو عطا فرمائی. قیامت تک تجھ جیسی. یہ وہ لوگ ہیں، ان کا کردار بتاؤ اپنے بچوں کو، ان کی زندگیاں بتاؤ اپنے بچوں کو. ہمارے بچے کبھی نہیں بگڑیں گے. یوں ہی حضور نے تھوڑی فرمایا میں تمہارے درمیان 2 بھاری چیزیں چھوڑ کے جا رہا ہوں، ایک قرآن ہے، دوسری میری اہل البیت ہے. جب تک ان کا دامن پکڑے رہو گے کبھی گمراہ نہیں ہوں گے. 5 تن پاک میں 2 ہی تن بیان کیے اور ٹائم پورا ہوا. اللہ سے دعا کرتا ہوں اللہ ہم سب کو 5 تن کا صدقہ عطا فرمائے. گفتگو کے درمیان